اسی شام ہم لوگ ڈرائنگ روم میں جمع ہوئے۔ برسوں کے بعد آخر وہ گھڑی آ گئی تھی کہ بودی سے ابو اور ان کی پارٹی کو پیش آنے والے حادثے کے بارے میں کچھ پوچھا جائے۔ میاں بادشاہ نے ڈاکٹر احمد کو بھی بلا لیا تھا، جنہوں نے 14 برس پیشتر بودی کے حلق سے نکلنے والی غیر انسانی چیخوں، غراہٹوں اور چہرے پر خوف و دہشت کی علامتوں سے یہ اندازہ لگایا تھا کہ ابو کسی خوفناک درندے کا شکار ہو گئے ہیں۔ بودی کو کرسی پر بٹھایا گیا، میں اور دادا دائیں بائیں بیٹھے، سریا اور پرنسس اندرا میرے قریب تھیں، دگل اور کریاپا دوسرے لوگوں کے درمیان بالکل سامنے بیٹھے، جن پر بودی کی سیدھی نظر پڑتی تھی۔ وہ کچھ حیران سا تھا کہ نہ جانے اب کیا ہونے والا ہے۔ میں نے بڑے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، بودی کیا تم میری بات سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو میں اپنے مقصد پر آ گیا۔ پھر ہمیں اس سفر کے متعلق کچھ بتاؤ جو 15 برس پہلے تم نے ابو کے ساتھ کیا تھا۔ تم آوازوں سے، اشاروں سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کرو، کیونکہ میاں بادشاہ اور ہم سب معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارے صاحب کیوں واپس نہ آ سکے۔ بودی نے حیرت، خوف اور دکھ کی نظروں سے مجھے دیکھا اور میں نے کہا، تمہیں یاد ہے نا، تم لوگوں نے ویران مندر کے بوڑھے بنجن اور گارو بستی کے سردار زولائی کی رہنمائی میں ایک ایسے علاقے کا سفر کیا تھا جہاں زرد وحشی ایک آدم خور درندے کی پوجا کرتے ہیں۔ دگل اور کریاپا نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہارے صاحب اپنی پارٹی کے ہمراہ وحشیوں کی بستی میں پہنچ گئے اور گرفتار ہو گئے تھے، مگر بندی گھر سے نکل بھاگے تو وحشیوں نے ملکہ تموچا کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ اس وقت ابو کے پاس صرف ایک پستول تھا جب تم لوگ درے میں بھاگے جا رہے تھے۔ دگل کریاپا پارٹی سے کٹ کر ایک پہاڑی میں ہو لیے اور بستی سے نکل گئے۔ انہوں نے بہت دور سے فائروں کی آوازیں سنی اور یہ سمجھا کہ پارٹی اور وحشیوں کے درمیان لڑائی ہو گئی اور شاید تم لوگ پھر پکڑے گئے ہو۔ ہمیں بتاؤ وہاں کیا ہوا تھا؟ میں نے یہ باتیں اس لیے دہرا دی تھیں تاکہ بودی کو بھولے ہوئے واقعات یاد آ جائیں اور وہ ان کے تسلسل میں ہمیں کچھ بتا سکے۔ میری اس کوشش کا مثبت اثر ہوا اور وہ حلق کی آوازوں، ہاتھ کے اشاروں، چہرے کے تاثرات سے اپنی رودات بیان کرنے لگا۔ میں کبھی کبھی اس سے کچھ سوال کرتا اور جو بات سمجھ میں نہ آتی پھر پوچھ لیتا۔ اسی سفر کے دوران اس نے جم سے انگریزی میں کچھ سدھ بودھ حاصل کر لی تھی، چنانچہ ایک قلم اور کچھ کاغذ سامنے رکھ دیے گئے تھے جن پر وہ بعض لفظ اور کچھ ٹوٹے پھوٹے جملے بھی لکھ دیتا تھا۔ اس طرح جو کچھ اس نے بتایا، جو کچھ ہم نے سمجھا، اسے اپنے الفاظ میں رقم کرتا ہوں۔ اور یہ بتایا تھا بودی نے، ہم بندی گھر سے نکل آئے اور درے میں بھاگے جا رہے تھے۔ صاحب اور چھوٹی بیگم کلارا دونوں آگے آگے تھے۔ درہ بڑا طویل تھا اور اس میں بڑے گھماؤ تھے، دونوں جانب اونچے ٹیلے اور چٹانیں تھیں۔ وحشی بھی ہمارے پیچھے پیچھے درے میں داخل ہو گئے تھے، مگر ایک موڑ پر درہ اچانک بند ہو گیا اور ہم لوگ گھبرا گئے کہ اب کدھر جائیں۔ آگے راستہ بند، پیچھے وحشی، ہم ایک پنجرے میں پھنس گئے تھے۔ ابھی کچھ سوجھ نہیں رہا تھا اور حیران و پریشان کھڑے وحشیوں کی آوازیں سن رہے تھے جو درے میں بھاگے آ رہے تھے کہ ناگہاں جہاں درہ بند ہو گیا تھا وہاں سے ایک بھاری پتھر نیچے گرا اور جہاں سے پتھر گرا تھا وہاں دہانہ نمودار ہوا جس سے ایک آدمی بآسانی گزر سکتا تھا۔ اس دہانے میں دوسری طرف ایک وحشی نظر آیا جو ہاتھ کے اشارے سے ہمیں بلا رہا تھا۔ پہلے ہم یہی سمجھے کہ وحشیوں نے دونوں جانب سے ہمیں گھیر لیا ہے، لیکن جب صاحب نے اس پر پستول سیدھا کیا تو وحشی کچھ کہنے لگا۔ بیسوا نے، جسے ہم بندی گھر سے چھڑا کر لائے تھے اور جو وحشیوں کی بولی کچھ سمجھ لیتا تھا، اس کا مطلب سمجھا اور صاحب کو بتایا، یہ آدمی ہماری مدد کرنا چاہتا ہے۔ صاحب بیگم صاحبہ کے ساتھ آگے بڑھے اور دہانے سے باہر نکل گئے۔ پھر ہم لوگ بھی باری باری درے سے نکلے، مگر اسی اثنا میں وحشیوں نے ہمیں آ لیا۔ انہیں آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے صاحب نے گولیاں چلائیں اور 3-4 وحشی گرا دیے۔ باقی گھبرا کر پیچھے ہٹے تو سونگا مونگا بھی باہر نکلے جو ابھی تک بھالے اٹھائے درے میں کھڑے تھے۔ 3-4 وحشیوں کو گرتے دیکھ کر تموچا نے اپنا کھانڈا لہرایا اور واپسی کا اشارہ کیا۔ وہ حملہ آوروں سمیت لوٹ گئی۔ ہمارے مددگار وحشی نے بتایا، اب وہ لوگ دوسری طرف سے آئیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں بھاگنے کا اشارہ کیا۔ ہم درے سے نکل کر اس کھائی کی طرف بھاگے جس میں ہمارا سامان اور اسلحہ تھا اور جہاں ہمارے 2 پانکھو ساتھی نہ جانے کس حال میں تھے۔ مددگار وحشی بھی ہمارے ساتھ بھاگا۔ اس کا خیال درست ثابت ہوا کہ وحشی اب درے سے نکل کر ہمارا پیچھا کریں گے۔ ابھی ہم تھوڑی دور گئے تھے کہ ان کے غول ہمارے پیچھے نمودار ہوئے، مگر وہ نصف میل دور تھے۔ ہم نے اپنی رفتار تیز کر دی کیونکہ صاحب کے پاس صرف 3 گولیاں رہ گئی تھیں اور ہمارے پاس بھی گنتی کے چند بھالے تھے۔
جن سے ہم وحشیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بھاگ دوڑ بےحد خطرناک تھی۔ وحشیوں کا غول بھالے اور کھانڈے لہراتا، شور مچاتا بھوکے بھیڑیوں کی طرح ہمارے پیچھے بھاگا آ رہا تھا۔ ہماری پارٹی میں 3 عورتیں تھیں۔ تیسری عورت الیگزینڈر کوپر کی بیوی ہیلن کوپر تھی، اس لیے وحشیوں کی بانسبت ہمارے بھاگنے کی رفتار کم تھی۔ چنانچہ ایک مقام پر وہ ہمارے بہت قریب آ گئے۔ بھاگتے بھاگتے صاحب نے اپنے پستول کی آخری گولیاں بھی چلا دیں اور تموچا ہی کا نشانہ لیا جو سب سے آگے تھی۔ وہ زخمی ہو کر گری اور اس کے گرتے ہی وحشیوں کا غول یکلخت رکا۔ ہم نہیں جانتے ہمارے پیچھے کیا ہوا، مگر ہمیں ایک بار پھر ان کے نرغے سے بچ نکلنے کا موقع مل گیا۔ اب کے عورتیں بھی بہت تیز بھاگیں اور ہم دور نکل آئے، پھر بھی وحشیوں نے ہمارا پیچھا نہ چھوڑا۔ صاحب کی گولیوں سے ایک وحشی مر گیا، لیکن تموچا کا صرف کندھا زخمی ہوا تھا۔ اس کے کندھے پر پٹی باندھ کر وحشی پھر ہمارے پیچھے لپکے۔ اب وہ بہت زیادہ مشتعل نظر آتے اور بڑی تیزی سے ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ اس عرصے میں ہمارے 2 پانکھو ساتھیوں نے فائر کی آوازیں سن کر دور سے ہمیں دیکھ لیا، پھر کچھ رائفلیں اور کارتوس لے کر ہماری طرف دوڑے، اور ٹھیک اس وقت جب وحشی پھر ہمارے قریب پہنچ رہے تھے، اسلحہ لے کر آ گئے۔ وہ صرف 4 رائفلیں لے کر آئے تھے۔ صاحب نے، شمشیر جنگ نے، جم نے اور میں نے رائفلیں سنبھال لی اور اپنی جانب بڑھتے وحشیوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ اس اچانک افتاد سے ان کے کئی ساتھی گرے اور خون میں نہا گئے۔ وہ چیختے چلاتے، شور مچاتے پیچھے ہٹے۔ اسلحہ ملتے ہی صورتحال بدل گئی تھی۔ ہماری مسلسل فائرنگ سے وحشیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ وہ گرنے اور تڑپنے لگے۔ اب کسی کو آگے بڑھنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ تموچا کے اشارے پر واپسی کا سینگ پھونکا گیا اور وہ وحشیوں سمیت بستی کی طرف بھاگی۔ وحشی اپنے زخمیوں کے ساتھ لاشیں بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس طرح ہم نے ان سے نجات حاصل کی اور کھائی میں آ گئے جہاں ہمارا سامان تھا۔ میں نے بودی سے دریافت کیا، تم لوگوں نے وحشیوں کا پیچھا کیوں نہ کیا؟ وہ بتانے لگا، ہم دن بھر کے بھوکے پیاسے تھے، پھر ہمارے ساتھ کچھ عورتیں تھیں، کچھ قیدی تھے اور طویل بھاگ دوڑ سے وہ نڈھال ہو رہے تھے، اس لیے ہم کچھ آرام کرنا چاہتے تھے۔ اس نے جو کچھ بتایا اس سے دگل اور کریاپا کا یہ خیال غلط ثابت ہو گیا کہ وحشیوں نے ابو اور ان کے ساتھیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا ہوگا، کیونکہ جس وقت یہ کشمکش ہو رہی تھی وہ دونوں کئی میل دور جا چکے تھے۔ اب سارے لوگ یہ جاننے کے لیے بے چین تھے کہ آخر پارٹی کو کیا حادثہ پیش آیا تھا۔ بودی کے ساتھ اشارتی بات چیت کا سلسلہ پھر شروع ہوا اور میں نے پوچھا، جس وحشی نے درے سے نکلنے میں مدد دی وہ کون تھا اور پارٹی کے ساتھ کیوں آ گیا؟ بودی نے اس کے متعلق جو کچھ بتایا وہ بے حد حیرت انگیز اور سنسنی خیز تھا۔ اس نے کاغذ پر انگریزی میں ایک لفظ لکھا، چانگا، اور میں سمجھ گیا کہ وہ اس وحشی کا نام تھا۔ پھر اس نے بتایا، چانگا زرد قبیلے سے باغی ہو گیا تھا اور بغاوت کی وجہ یہ تھی کہ کچھ عرصہ پہلے وہ اپنی جوان لڑکی کے ساتھ دیوتاؤں کے تنور کی زیارت کرنے گیا تو تنور کے اغوا نے لڑکی کو غائب کر دیا تھا۔ دیوتاؤں کا تنور اصل میں وہ آتش فشاں پہاڑ تھا جس کی چوٹی سے اکثر دھواں نکلتا رہتا تھا۔ اسی پہاڑ کے پہلو میں لومبارو دیوتا کا مندر اور قربان گاہ کا حلقہ تھا جہاں سال میں 2 بار دیوتا کو زندہ قربانی بھیٹ کی جاتی تھی۔ وحشیوں کے عقیدے کے مطابق دیوتا ہی پہاڑوں کے سینے کے اندر آگ روشن کرتے تھے، اس لیے وہ لومبارو کے شیطانی مندر کو بھی دیوتاؤں کا تنور کہتے اور سالانہ تہواروں کے علاوہ بھی اس کی زیارت کرنے جاتے، کیونکہ قریب ہی ایک چشمہ تھا جس میں نہانے سے کوڑھی اور دوسرے کئی روگی اچھے ہو جاتے تھے، مگر اس کے لیے مندر کے اغوا یعنی پیشوا کو کچھ بھیٹ دینا پڑتی تھی۔ چانگا کے جسم پر کچھ پھوڑے پھنسیاں نکل آئے تھے اور اسی چشمے میں غسل کرنے کے لیے دیوتاؤں کے تنور کا رخ کیا تھا۔ اس نے پیشوا کو بھیٹ دی اور لڑکی کو مندر ہی میں چھوڑ کر تاکہ اس کی تندرستی کے لیے لومبارو سے منت کرے نہانے کے لیے چشمے پر چلا گیا۔ 1 پہر کے بعد جب لوٹ کے آیا لڑکی مندر میں نہیں تھی۔ اس نے پجاریوں سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا وہ تھوڑی دیر مندر میں رہی پھر چلی گئی تھی، لیکن اگر وہ مندر میں نہیں تھی تو کہیں باہر بھی نہیں تھی۔ چانگا نے اسے ادھر ادھر ڈھونڈا مگر وہ نہ ملی۔ ایک وحشی نے جو دوسرے قبیلے کا یاتری تھا بتایا اس نے کسی لڑکی کو مندر سے نکلتے نہیں دیکھا۔ اب چانگا کو پیشوا پر شک ہوا کیونکہ جب لڑکی کے ہمراہ اسے بھیٹ دینے گیا تو وہ لڑکی کو عجیب نظروں سے گھورتا رہا تھا۔ وہ پھر اغوا کے کمرے میں پہنچا اور لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ اس نے جواب دیا، اگر پجاری کہتے ہیں کہ وہ مندر سے چلی گئی تھی تو ضرور چلی گئی ہوگی۔ یہ جواب مشکوک تھا۔ چانگا نے اس کے چہرے پر اصل بات کا کھوج لگانے کی کوشش کی، لیکن اغوا کا سپاٹ چہرہ ہر قسم کی علامت سے خالی تھا، البتہ اس کی پراسرار سی چپ مجرم ضمیر کا پتہ دے رہی تھی۔ چانگا نے کہا،
وہ مندر سے نہیں گئی، پھر دیوتا ہی جانے کہاں چلی گئی۔ اغوا کا لہجہ بھی سب پاٹ تھا۔ چانگا کا شک کچھ اور پختہ ہو گیا کہ لڑکی اسی کے اشارے پر غائب کی گئی ہے، مگر کوئی ثبوت پلے نہیں تھا۔ اس نے اغوا کی طرف انگلی اٹھائی۔ میں اپنی لڑکی کے ساتھ یہاں آیا تھا، اپنی لڑکی کے ساتھ ہی یہاں سے جاؤں گا۔ اغوا نے کوئی جواب دینے کی بجائے پجاریوں کو بلایا اور چانگا کی طرف اشارہ کر کے حکم دیا کہ اسے مندر سے نکال دو یا دیوتا کی قربان گاہ میں پھینک دو۔ اس نے لومبارو کے اغوا پر انگلی اٹھائی ہے۔ چانگا غصے میں پلٹا اور یہ دھمکی دے کر مندر سے باہر آ گیا۔ اگر لڑکی کو کچھ ہوا تو تمہیں جان سے مار دوں گا۔ چانگا کا جسم اچھا ہو گیا لیکن دل پھوڑا بن گیا تھا۔ وہ اپنی بستی میں آ کر تموچا سے ملا، اپنا شک ظاہر کیا اور لڑکی کی بازیابی کے لیے مدد مانگی۔ تموچا اغوا کی مخالفت مول لینے پر تیار نہ تھی۔ اس نے جواب دیا، لومبارو اور دیوتا کا اغوا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تموچا سے مایوس ہو کر وہ غار نشین کے پاس گیا، اسے اپنا دکھڑا سنایا، لیکن اس نے بھی سنی انسنی کر دی۔ چانگا وہاں سے بھی دل شکستہ لوٹ آیا، گھر اسے کاٹنے کو دوڑتا، کیونکہ بیٹی کے سوا اس کا اور کوئی نہیں تھا۔ صرف ایک رات گھر میں گزاری اور دوسرے دن پھر دیوتاؤں کے تنور کی طرف چل دیا۔ اس بار وہ مندر نہیں گیا بلکہ زرد وحشیوں کے بوڑھے ساحر تگائی کے پاس پہنچا، جو انہی پہاڑوں کے اندر ایک غار میں تنہا رہتا اور جس کے متعلق مشہور تھا کہ شاید وہ صدیوں سے جی رہا ہے اور ہر صدی کے بعد جادو سے اپنی عمر میں اضافہ کر لیتا ہے۔ یہ سچ تھا یا جھوٹ، مگر زرد وحشیوں کے بڑے بوڑھوں نے اپنے لڑکپن میں بھی اسے اسی حالت میں دیکھا تھا۔ بودھی نے بتایا، وہ دیکھنے میں 100-125 سال کا بوڑھا نظر آتا، لیکن خود کہتا تھا کہ کئی زمانوں سے جی رہا ہے اور غالباً اپنے جادو کے ذریعے صدیوں پہلے کی باتیں معلوم کر لیتا تھا، جنہیں لوگوں کے سامنے بیان کر کے ان پر دہشت طاری کر دیتا۔ وحشی قبیلے اس سے خوفزدہ رہتے تھے۔ چانگا نے اپنی بپتا سنائی تو تگائی نے نہ کوئی دائرہ کھینچا، نہ کوئی شکل بنائی، نہ کوئی پاسا پھینکا، بس ایک دو پل خلا میں گھورتا رہا، جیسے کچھ دیکھ کچھ سن رہا ہو، پھر کہا لگایا اور ایک دم بولا، لڑکی اغوا کے قبضے میں ہے، میں نے اسے دیکھ لیا ہے، اس کی چیخیں سن لی ہیں، وہ مندر کے نچلے کمرے میں ہے۔ یہ سن کر چانگا تڑپ اٹھا۔ تگائی کی بات پتھر پر لکیر تھی جسے کوئی بھی جھٹلانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ وہاں سے نکل کر وہ دیوانہ وار مندر کی طرف چل دیا، مگر پجاری نے اسے دروازے پر روک لیا۔ اس کا شور سن کر اغوا خود کمرے سے نکل کر سامنے آیا۔ چانگا اسے دیکھتے ہی چلایا، تگائی کی آنکھ نے مندر میں جھانک لیا ہے، وہ کہتا ہے لڑکی تمہارے پاس ہے۔ اغوا نے موت جیسے سرد لہجے میں جواب دیا، اگر تگائی کہتا ہے کہ لڑکی میرے پاس ہے تو میرے ہی پاس ہوگی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا اب لڑکی دیوتا کی بھیٹ ہے اور اسی کے پیٹ میں اتاری جائے گی، کیونکہ دیوتا نے اپنے منہ سے اس کی قربانی مانگی ہے۔ یہ خوفناک بات چانگا کے حواس پر بجلی بن کر گری، سکتہ طاری ہو گیا، پھر یکلخت چونکا، سنبھلا اور بولا، یہ جھوٹ ہے کہ دیوتا نے اپنے منہ سے میری لڑکی کی قربانی مانگی ہے۔ وہ تمہاری بولی میں بات کرتا ہے، نہ تم اس کی زبان سمجھتے ہو۔ جب لومبارو اپنے اغوا کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے تو وہی اس کے منہ کی بات ہوتی ہے۔ پھر ایک پل ٹھہر کے کہا، ہو سکتا ہے دیوتا تیری قربانی بھی مانگ لے، میں اس کے پیٹ میں اترنے سے پہلے تمہارا پیٹ پھاڑ دوں گا۔ مگر چانگا کا غصہ اور جوش بیکار تھا، کیونکہ وہاں اغوا کا حکم چلتا تھا۔ اس نے اپنے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے لڑکی بھیٹ چڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر اسی وقت سینگ پھونکے گئے اور دیوتا کو قربان گاہ میں بلایا گیا۔ دیوتاؤں کے تنور کے عقب میں موت کی وادی لومبارو کا مسکن تھی۔ سال میں قربانی کے 2 تہوار منائے جاتے تھے، مگر ان تہواروں کے علاوہ کبھی کبھی خاص قربانی بھی دی جاتی تھی۔ ایسے موقعوں پر مندر کے 7 پجاری اپنے سینگ پھونکتے، جن کی دہشت انگیز آواز موت کی وادی تک پہنچ جاتی تو دیوتا کی پرہول چنگھاڑے سنائی دینے لگتی تھیں۔ اس دن بھی سینگوں کے بھیانک شور میں لومبارو گونجتا گرجتا، چنگھاڑتا دھاڑتا قربان گاہ میں نمودار ہوا اور چانگا کی آنکھوں کے سامنے اس کی لڑکی کو قربان گاہ میں پھینک دیا گیا۔ دیوتا نے اسے فضا ہی میں دبوچ لیا۔ چانگا صرف لڑکی کی ایک چیخ سن سکا جس نے اس کے دل میں طوفان اٹھایا، لیکن وہ مندر کا دروازہ عبور کر کے اغوا تک نہ پہنچ سکتا تھا، جس نے اپنے گناہ کا ثبوت لومبارو کی بھیٹ کر دیا۔ اس حادثے کے بعد چانگا اغوا کا، تموچا کا، غار والے کا، حتیٰ کہ لومبارو کا باغی ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا اپنی لڑکی کا انتقام لے اور موت کی وادی میں گھس کر گھات لگا کر دیوتا کے پیٹ میں بھالا گھونپ دے، مگر وہ موت کی وادی میں نہ پہنچ سکتا تھا کیونکہ اس کے ارد گرد
میلوں تک فلک بوس چٹانیں کھڑی تھیں جنہیں عبور کرنا انسانی طاقت سے بعید تھا اور نہ دیوتا کو ختم کر سکتا تھا کیونکہ اس کے جسم پر بھالوں اور کھانڈوں کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ یہ بات اسے پراسرار تگائی نے بتائی تھی جس کا دعویٰ تھا کہ وہ دیوتاؤں کی طرح زمانوں سے جی رہا ہے۔ یہ تھی وہ کہانی جو چانگا نے بیسوا کے ذریعے سنائی، مگر ساتھ ہی اس نے ایک ایسا حیرت انگیز انکشاف کیا جس پر ہم لوگ ہکا بکا سے رہ گئے۔ اس نے بتایا، تگائی لومبارو کے مسکن کا خفیہ راستہ جانتا ہے کیونکہ اس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں مگر کسی کو بتاتا نہیں۔ اس نے اپنے کالے علم سے یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ لومبارو کا خاتمہ قریب ہے کیونکہ دکھن سے کچھ لوگ آئیں گے جو اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ یہ سن کر صاحب نے چانگا کو کندھوں سے پکڑ لیا اور بیسوا سے بولے، اسے کہو ہم دکھن سے آئے ہیں، ہمیں تگائی کے پاس لے چلے، ہم لومبارو سے اس کی بیٹی کا انتقام لیں گے۔ بیسوا نے اپنی ٹوٹی پھوٹی بولی میں صاحب کا پیغام سنایا تو چانگا کی آنکھیں چمکنے لگیں اور ان کے سامنے گھٹنوں تک جھک گیا۔ سویرے جب پورب سے سورج کا سرخ گولا ابھرے گا ہم دیوتاؤں کے تنور کی طرف کوچ کریں گے۔ تگائی آج کل لوگوں سے نہیں ملتا مگر آپ کا سواگت کرے گا۔ صاحب کا پروگرام ہی یہ تھا، وحشیوں سے مزید الجھے بغیر آگے بڑھیں اور درندے سے نمٹ کر لوٹیں تو تموچا کا حساب چکائیں۔ اب ہمیں سفر میں چانگا کی مدد بھی مل گئی اور لومبارو کے ساتھ ساتھ بوڑھے جادوگر تگائی کی انتہائی پراسرار شخصیت سے بھی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی جس نے اپنے کالے علم سے دیوتا کی موت کا حساب لگا لیا اور دکھن سے کچھ لوگوں کے آنے کی پیشن گوئی کی تھی، اس لیے تگائی سے ملنا ضروری ہو گیا تھا۔ صاحب نے اعلان کر دیا کہ سویرے ہم لوگ چانگا کے ساتھ جائیں گے۔ اگر نئے ساتھی یہ سفر پسند نہیں کرتے تو کسی محفوظ راستے سے مہذب دنیا کی طرف چلے جائیں۔ نئے ساتھی وہ تھے جنہیں ہم بندی گھر سے چھڑا کر لائے تھے، ان میں بیسوا جو وحشیوں کی بولی جاننے کے باعث ترجمان کے فرائض ادا کرنے لگا تھا، انگریز جوڑا الیگزینڈر کوپر اور ہیلن کوپر اور چینی ملازم چاؤ اور ینگ سی شامل تھے، مگر کوئی بھی ہم سے الگ ہونے پر تیار نہ تھا۔ سب یہی چاہتے تھے وہ لومبارو جیسے آدم خور دیوتا کی ہلاکت کے مشن میں شریک ہوں۔ کھانے کے بعد رات ہم نے اسی کھائی میں بسر کی۔ دو دو کی ٹولیوں میں 4 آدمی رائفلوں کے ساتھ پہرے پر مقرر کیے گئے، مگر کسی وحشی نے ادھر کا رخ نہیں کیا، یا تو وہ سمجھتے تھے ہم لوگ کہیں دور نکل گئے ہوں گے، ویسے بھی ہمارے آتشی اسلحے نے انہیں خوفزدہ کر دیا تھا، یا پھر زخمیوں کی مرہم پٹی اور مردوں کی آخری رسوم ادا کرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ چانگا نے بتایا، مرنے والوں میں 2 خاص آدمی تھے اور بستی میں ان کا سوگ منایا جائے گا۔ ہم نے بندی گھر سے فرار ہو کر اور پرانے قیدی چھڑا کر تموچا کو بہت بڑی شکست دی تھی۔ صرف 2 دن کے بعد دیوتا کا تہوار منایا جانے والا تھا اور اس موقع پر وہ قربانی کے لیے کوئی قیدی پیش نہیں کر سکے گی۔ دوسرے دن ہم منہ اندھیرے بیدار ہو گئے اور ناشتے سے فارغ ہوتے ہی دیوتاؤں کے تنور کی طرف چل دیے۔ کل کے تجربے کی وجہ سے ہم لوگ بڑے چکنے تھے۔ پھر چانگا نے پہاڑوں کے درمیان راستہ بھی وہ اختیار کیا کہ کسی کی نظر ہم پر نہ پڑ سکی۔ بستی سے لومبارو کے مندر یا تنور تک ایک عام گزرگاہ تھی۔ ہو سکتا تھا تموچا نے اپنا کوئی ایلچی مندر کے اغوا کی طرف بھیجا ہو، اس لیے بھی معروف گزرگاہ پر سفر مناسب نہ تھا۔ ہم پہاڑوں کے ٹیڑھے میڑھے حاشیوں پر آگے بڑھتے رہے۔ وہ سارا علاقہ ان اونچے پربتوں اور فلک بوس چٹانوں تک جن کے اندر دیوتاؤں کا تنور تھا، سرسبز و شاداب پہاڑوں، وادیوں، گھاٹیوں پر مشتمل تھا، جن کے درمیان ہمارا سفر جاری رہا اور اس لیے کچھ طویل بھی ہو گیا کہ ہم نے معروف راستہ چھوڑ دیا تھا۔ دوپہر کے قریب ہمیں دیوتاؤں کے تنور کی وہ چوٹی نظر آ گئی جس سے کبھی ہلکا کبھی گاڑھا اور کالا دھواں نکلتا رہتا تھا۔ اسی جوالا مکھی سے 1 میل ادھر بوڑھے جادوگر تگائی کا غار تھا۔ ہم ڈھلتے دن کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ تگائی کا غار ایسے پہاڑ میں تھا جس کا زاویہ قریباً عمودی تھا۔ سامنے ایک چھوٹا سا میدان تھا اور جہاں میدان ختم ہوتا تھا وہاں سے دوسرے پہاڑ کی ترچھی بلندی شروع ہوتی تھی، مگر دوسرے پربتوں کے برعکس وہ آمنے سامنے کے دونوں پہاڑ اجاڑ اور بنجر تھے، اور تگائی نے اس اجاڑ اور پرہول جگہ کا انتخاب غالباً اس لیے کیا تھا کہ ویرانی، خرابی، دہشت اور بیراق سنیاس کی فضا پیدا کرتی ہے، تو جادو، کالے علم اور اسی قسم کی سفلی ریاضت کے لیے بھی موزوں ہوتی ہے، اور ایسی جگہوں سے لوگوں کے دلوں پر خود بخود خوف اور اسرار کا اثر طاری ہو جاتا ہے۔ غار کا دہانہ لکڑی کے ایک شکستہ کواڑ سے بند تھا۔ اس کے سامنے ایک ٹوٹا پھوٹا چبوترا تھا جس کی ایک جانب غالباً جنڈ کا کبڑا بوڑھا اور سوکھا درخت تھا، جس کی ویران خشک ٹہنیوں سے نہ جانے کب کی مردہ چمگادڑیں اور سانپوں کی کینچولیاں لٹک رہی تھیں۔ آثار سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں لوگوں کی آمد و رفت نہیں یا بہت ہی کم تھی۔
چانگا ہمیں میدان میں چھوڑ کر اکیلا ہی غار کے اندر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلا تو اس کے ساتھ لمبے بوسیدہ فرغل میں ایک بوڑھا دروازے پر نظر آیا، جس کے سر اور داڑھی مونچھوں کے بال آگ کی بڑھیا کی طرح سفید ہو رہے تھے۔ زرد چہرے پر جھریاں تارے عنکبوت کا منظر پیش کر رہی تھیں، جیسے ان میں صدیوں کی گرد جم گئی ہو۔ بھویں تک سفید تھیں مگر آنکھیں منگولوں اور تاتاریوں کی مانند لمبی تھیں، جن میں طویل بڑھاپے کے باوجود سانپ کسی چمک لہر لے رہی تھی۔ جسم بے شک کھوکھلا ہو چکا تھا مگر نہ کمر خمیدہ تھی، نہ سہارے کے لیے کوئی لکڑی ہاتھ میں تھی۔ وہ کسی بدروح کی طرح غار کے دہانے سے نمودار ہوا اور ہمیں اپنی بوڑھی آنکھوں سے گھورتا رہا۔ پھر اس نے کچھ کہا اور بیسوا نے بتایا وہ صاحب اور ان کے ساتھیوں کا سواگت کرتا اور انہیں اپنے غار میں بلاتا ہے۔ صاحب، بیگم صاحبہ، پروفیسر ہرش، سٹیلا سونیا، بوڑھے لاما بنجن، شمشیر جنگ اور مورنگ کے ہمراہ غار میں داخل ہوئے۔ بیسوا ترجمانی کے لیے ان کے ساتھ تھا۔ باقی لوگ میدان میں کھڑے رہے، البتہ میں اور جم جو رائفلوں سے مسلح تھے غار کے باہر چبوترے پر جم گئے، جہاں سے اندر کا منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ غار کافی کھلا اور ویسا ہی تھا جیسے افریقی جادوگروں وچ ڈاکٹروں کے ہوتے ہیں۔ بوڑھے تگائی نے مہمانوں کے لیے پھوس کی چٹائی بچھائی اور خود ان کے سامنے ایک بڑی چوبی چوکی پر بیٹھ گیا، جہاں کچھ انسانی ہڈیوں کے درمیان ایک پرانی کھوپڑی رکھی گئی تھی۔ چانگا نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم لوگ دکن کی طرف سے آئے ہیں۔ صاحب نے بیٹھتے ہی اپنے جرمن، انگریز، تبتی اور نیپالی ساتھیوں کا تعارف کرایا تو بوڑھے تگائی نے دلچسپی کا اظہار کیا اور بنجن کو ذرا غور سے دیکھا، جو جنوبی تبت ہی کا باشندہ تھا۔ صاحب نے اپنا مقصد بھی بیان کیا اور بوڑھے سے پوچھا، لومبارو کب سے جی رہا ہے؟ یعنی آدم خور دیوتا کی عمر پوچھی۔ تگائی نے ایک غیر مانوس کھوکھلا کہکہا لگایا اور کہنے لگا، تم نے دیوتا کی عمر پوچھی ہے اور وہ اس وقت سے ہے جب سے دنیا ہے، اور دنیا کب سے ہے یہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے دنیا کی اور دیوتا کی عمر کوئی نہیں بتا سکتا، مگر میں تنہا آدمی ہوں جو سب کچھ بتا سکتا ہوں، کیونکہ میں بھی قدیم زمانے سے ہوں۔ بس میری روح جسموں کے چولے بدلتی رہتی ہے اور زمانے تبدیل ہوتے رہے ہیں۔ ہر زمانے کے ساتھ وقت کی گرد میرے ذہن پر جم جاتی ہے اور ہر زمانے کے واقعات اس گرد میں گم ہو جاتے ہیں، مگر کبھی کبھی میں اپنے ذہن پر جمی گرد جھاڑ کر گزرے زمانوں میں جھانک لیتا ہوں اور لوگ کہتے ہیں میں کالا علم پھونکتا ہوں، مگر دیوتا کی جتنی عمر بھی ہے اب ختم ہونے والی ہے، کیونکہ ہر بات کا ایک انجام اور ہر شے کا ایک انت ہوتا ہے۔ اس دنیا کا بھی ایک انجام ہے اور آدمی کا بھی ایک انجام ہے۔ تم کہتے ہو کہ دکن سے آئے ہو اور دکن سے آنے والوں ہی کے ہاتھوں لومبارو کا خاتمہ لکھا ہے، مگر میں نہیں جانتا وہ لوگ تم ہی ہو یا آنے والے کوئی اور ہیں۔ تم دیوتاؤں کی وادی میں داخل ہونا چاہتے ہو جو موت کی وادی ہے۔ اس وادی میں داخل ہونے کا ایک خفیہ راستہ ہے، میں ہی وہ تنہا آدمی ہوں جو اس راستے کو جانتا اور اس کی رہنمائی کر سکتا ہوں۔ کیونکہ تم جنوب سے آئے ہو اس لیے میں تمہیں لومبارو کے مسکن کا خفیہ راستہ دکھاؤں گا اور تمہیں موت کی وادی میں دھکیل کر لوٹ آؤں گا، مگر یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ گرم تنور کے ادھر جو علاقہ تم دیکھو گے وہاں موت کی ویرانیوں کے سوا کچھ نہیں، اور اس وادی میں داخل ہونے کا نتیجہ صرف موت ہے، لومبارو کی موت یا تمہاری موت، کیونکہ تم دونوں میں سے کسی کو بہرحال مرنا ہوگا۔ دیوتا کی بوڑھی کھال صدیوں اور زمانوں کے ساتھ سخت ہو چکی ہے، جس پر کوئی ہتھیار نہیں چل سکتا، شاید گولی بھی نہ چل سکے۔ تم نے کبھی زندگی میں اور خواب میں بھی اس محیب خطرے کا تصور نہیں کیا ہوگا جسے موت کی وادی میں زندہ دیکھو گے، اس لیے وہاں داخل ہونے سے پہلے سوچ لو کہ اگر موت نے تم لوگوں کو جھپٹ لیا تو تمہاری بیویاں رانڈ اور اولادیں اناتھ اور یتیم ہو جائیں گی۔ میرا کالا علم کہتا ہے کہ لومبارو کا وقت قریب آ گیا ہے، مگر کالا علم اندھا اور اس سرنگ کی طرح ہے جس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو۔ آدمی اندھیرے میں ٹٹولتا ہوا سرنگ سے پار جا سکتا اور کبھی ٹھوکر کھا کے گر جاتا ہے، تو اس وادی میں جہاں تم جاؤ گے دن کا اجالا بھی موت کے اندھیروں میں لپٹا ہوا ہے اور کوئی نہیں جانتا تم لوگ زندہ لوٹ کر آؤ گے بھی یا نہیں۔ اس لیے موت کی وادی میں داخل ہونے سے پہلے تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اپنی زندگیاں تم یہیں چھوڑ جاؤ گے اور صرف موت تمہارے ساتھ جائے گی۔ اتنے دہشت ناک اور لرزا دینے والے تھے بوڑھے تگائی کے الفاظ کہ ہم نے اپنے جسموں میں ایک عجیب سی کپ کپی محسوس کی، کیونکہ جب وہ خاموش ہوا تو غار پر ایک ویران سا سناٹا چھا گیا اور اس سناٹے میں سب لوگ حیرت زدہ سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔
बूढ़े जादूगर तगाई ने, जिसका दावा था कि देवता की तरह वो भी कई सदियों से, कई जमानों से जी रहा है और जो कुछ पहले गुजर चुका या जो कुछ आइंदा गुजरने वाला है सब जानता है, मौत की वादी का जो नक्शा बयान किया वो लर्जा देने वाला था। उसने साफ साफ कह दिया था कि जब से ये दुनिया बनी है ना कोई आदमी जीते जी वहां जा सका, ना कोई वहां से बाहर आ सका है, क्योंकि ना वहां जाने का रास्ता है ना आने का, सिवाय एक खुफिया रास्ते के जिसे तन्हा वही जानता है। दूसरी बात उसने ये कही थी कि अगर हम मौत की वादी में दाखिल हो गए तो लोम्बारू का खात्मा हो जाएगा या फिर हमारी पार्टी में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। इन दो में से एक बात जरूर होगी। ये सब कुछ बयान कर देने के बाद वो अपनी बूढ़ी आंखों की झुर्रियों से साहब को झांकने लगा, गोया उनके जवाब का मुंतजिर था। और हम गार के दरवाजे पर खड़े देख रहे थे कि जादूगर के लफ्जों ने सब पर सन्नाटा तारी कर दिया था। साहब ने अपने साथियों की तरफ देखा। प्रोफेसर हर्ष, स्टेला सोनिया, शमशीर जंग, मोरंग, वीरान मंदिर का बूढ़ा लामा बंजन, अलेक्जेंडर कूपर और उसकी बीवी हेलन कूपर, सब के सब परेशान नजर आते थे। गालिबन हर कोई ये मालूम करने में दिलचस्पी रखता था कि जब बूढ़ा तगाई अपने बकौल अनगिनत सदियों से जी रहा है और अपने काले इल्म से माजी और मुस्तकबिल के अंधेरों में झांक लेता है तो ये क्यों नहीं बता देता कि उनकी कोशिशों का अंजाम क्या होगा। लेकिन तगाई ने पहले ही कह दिया था, इस बारे में उसका काला इल्म खामोश है। ना जाने ये सच था या जानबूझकर कुछ बताने से गुरेज करता रहा, लेकिन उसकी पुरअसरार और खौफनाक बातों ने सबको हैरत में डाल दिया था। अचानक छोटी बेगम क्लारा साहब से कहने लगी, नासिर, बूढ़े तगाई की गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि हम एक भयानक खतरे से दो चार होने वाले हैं और कोई नहीं जानता कि मौत की वादी से लौट भी सकेंगे या नहीं। मैंने अंजुमन से वादा किया था कि इस सफर के दौरान तुम्हारी हिफाजत करूंगी, तुम्हें ऐसी जगह जाने से रोकूंगी जहां मौत का खतरा होगा और बिलाखिर तुम्हारे साथ लाहौर जाऊंगी। मगर जिस मकसद की खातिर हमने ये सफर इख्तियार किया है वो हम दोनों की जिंदगियों से बहुत ऊंचा है। शायद कुदरत ने हमें इसीलिए बाहम एक कर दिया है कि हम हर कीमत पर वो मिशन पूरा करें जिसमें इंसानियत की भलाई है, ख्वाह हमें मौत से क्यों ना खेलना पड़े। और अभी अभी मुझे ख्याल आया है कि जिंदगी का अंजाम तो हर हाल में मौत है। जो पैदा हुआ उसे मरना जरूर है। आज, कल या परसों, किसी दिन, किसी लम्हे भी मौत आ सकती है। कोई सदा तो जिंदा नहीं रहता, हम भी नहीं रहेंगे। मगर जो लोग किसी अजीम इंसानी मकसद के लिए जाने देते हैं वो मरकर जिंदा हो जाते हैं, क्योंकि उनके नाम लोहे ज़माना पर लिखे जाते हैं और दुनिया उन्हें हमेशा इज्जत से याद करती है। हम यहाँ क्यों आए हैं? इसलिए कि उस आदमखोर दरिंदे का खात्मा कर सकें जिसे वहशी देवता समझकर पूजते और भूले भटके मुसाफिरों को पकड़कर उसकी भेंट चढ़ा देते हैं। हमारा मकसद ये भी है कि दुनिया से इंसानी कुर्बानी की लानत को ख़त्म करें, और ये बड़ा बुलंद और अजीम मकसद है। इसलिए ज़िंदगी मौत की कोई अहमियत नहीं, सिर्फ मकसद की अहमियत है कि वो किस तरह पूरा होता है। हम अपने मिशन की तकमील के लिए आगे बढ़ेंगे और अगर इस कोशिश में मर भी गए तो हमारी जिंदगियां एक नेक राह में काम आएंगी और मैं दूसरी दुनिया में अंजुमन से शर्मिंदा नहीं होंगी। वो ऐसी औरत है जो इस कुर्बानी में हमें आफरीन कहेगी, क्योंकि वो हमारा नाम दुनिया के बड़े आदमियों की फहरिस्त में देखना चाहती है और अंजुमन की तरह मैं भी तुम्हें अजीम इंसान बनाने में मदद दूंगी। ये हरगिज ना सोचो कि अगर हम मर गए तो हमारे मिशन अधूरा रह जाएगा, क्योंकि जैसा बूढ़े जादूगर ने कहा है और मैं भी यही सोचती हूँ कि जुनूब की तरफ से कुछ और लोग आएंगे जो हमारे इंतकाम लेंगे और इस अधूरे मिशन को पूरा करेंगे। कुदरत यही चाहती है, हम मौत से डरने की बजाय मौत से लड़ें और इस जिद्दोजहद का जो अंजाम होगा सो होगा, हमें उसकी फिक्र नहीं। साहब तो खुद यही चाहते थे। बेगम साहिबा की बातें सुनकर बेहद खुश हुए और बोले, मैं नहीं जानता तुम्हारे और अंजुमन के दरमियान क्या बात हुई थी, मगर आज मालूम हुआ कि तुम्हारे साथ शादी करके मैंने कोई गलती नहीं की। तुम शरीके सफर भी हो, शरीके हयात भी, और हमारा जीना मरना एक है। सब लोग इस गुफ्तगू से एक अजीब कैफियत में डूब गए और यूं लगता था अब उनके दिलों में कोई कश्मकश नहीं, जहनों में कोई परेशानी नहीं, चेहरों पर कोई खौफ नहीं। बूढ़े लामा बंजन ने कहा, क्लारा बेटी ठीक कहती है, मकसद के बगैर कोई जिंदगी नहीं और हम सब एक मकसद लेकर आए हैं। अब अहमियत मकसद की है, जिंदगी की नहीं। साहब ने बारी बारी अपने हर साथी की तरफ देखा और सबका फैसला एक ही था। फिर वो अपने तर्जुमान बेसवा से मुखातिब हुए, तगाई से कहो, हम मौत की वादी में जाने का फैसला कर चुके हैं और जैसा वो कहता है कि हमें उस वादी का रास्ता दिखाकर लौट आएगा तो बेशक लौट आए
اور اسی غار میں ہماری واپسی کا انتظار کرے۔ اگر ہم واپس آ گئے تو تگائی کے شکر گزار ہوں گے، اور اگر واپس نہ آ سکے تو بھی اس پر ہمارا کوئی الزام، کوئی دوش نہیں ہوگا۔ بس وہ جانور کے مسکن تک ہماری رہنمائی کرے۔ بیسوا نے بوڑھے تگائی کو صاحب کے فیصلے سے آگاہ کیا تو اس نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں تمہیں موت کی وادی کا راستہ دکھا دوں گا اور اس کے دہانے پر چھوڑ کے لوٹ آؤں گا، مگر یہ سفر رات کو ہوگا۔ پرسوں دیوتا کو بھیٹ دینے کا تہوار ہے۔ قبیلوں کے لوگ دیوتاؤں کے تنور کی طرف چل پڑے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کوئی مجھے تمہارے ساتھ سفر کرتا دیکھ لے۔ یہ بات ہمیں چانگا ہی سے معلوم ہو چکی تھی کہ اس علاقے میں وحشیوں کے 3 قبیلے آباد تھے جو لومبارو کی پوجا کرتے اور اسے انسانوں کی بھیٹ دیتے تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا اپنا بادشاہ تھا۔ انہی میں ایک قبیلے پر ملکہ تموچا حکومت کرتی تھی، اور اس قبیلے میں جو واقعات پیش آئے تھے ان کا چرچا ضرور ہوا ہوگا۔ ہم لوگ نہ صرف بندی گھر سے بھاگ آئے بلکہ تموچا کے کئی آدمی ہلاک اور زخمی بھی کر چکے تھے۔ اس نے مندر کے مذہبی اغوا کو ہمارے فرار کی خبر ضرور بھیجی ہوگی۔ ممکن تھا ہمیں ڈھونڈنے اور گھیرنے کی کوشش بھی کی جاتی۔ اس حالت میں پراسرار تگائی کا دن کے اجالے میں ہمارے ساتھ سفر کرنا ضرور کسی ناخوشگوار حادثے کا سبب ہو سکتا تھا، کیونکہ جب سے تگائی نے وحشیوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور ماضی یا مستقبل کی خبریں دینا ترک کر دی تھیں، مندر کا اغوا اس کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا تھا۔ اس مخالفت کی ایک وجہ چانگا کی بیٹی تھی، جس کے بارے میں تگائی کا کالا علم مذہبی اغوا کے خلاف بولا تھا۔ وحشی لوگ بوڑھے جادوگر سے ڈرتے تھے، کیونکہ ہر کوئی یہی سمجھتا تھا وہ سب کچھ جانتا اور ان روحوں سے بھی بات چیت کرتا ہے جو صدیوں پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ اس طرح وہ سب کے بھیدوں سے واقف ہے، مگر وہ اغوا سے بھی خوفزدہ تھے، جس نے لوگوں کو یہ کہہ کر ہراساں کر دیا تھا کہ بوڑھا تگائی اب بیتے زمانوں اور آنے والے دنوں کے کنویں میں نہیں جھانکتا، نہ اس کے غار میں کھوپڑیاں بولتی ہیں، نہ اس کے چمگادڑ اور سانپ کوئی نئی خبر سناتے ہیں، مگر اب مندر میں کالے علم کا پاٹ ہوگا اور وہ خود لوگوں کے دلوں کی کوٹریوں میں جھانکے گا۔ تو پراسرار تگائی اور مندر کے مذہبی اغوا کے درمیان یہ کشمکش جاری تھی، اور اسی لیے تگائی نے ہماری پارٹی کے ساتھ سفر کو مناسب نہ سمجھا تھا۔ اس نے چانگا سے کہا وہ ہمیں لے کر پورب کی طرف سفر کرے اور کالا درہ پار کر کے روحوں کی گھاٹی پر پڑاؤ ڈالے۔ وہ آدھی رات کے بعد کسی وقت وہاں پہنچ جائے گا اور ہمیں موت کی وادی کے خفیہ راستے پر لے جائے گا۔ وحشی قبیلوں کے کچھ بڑے بوڑھے قربانی کے تہوار پر ایک دن پہلے یا ایک دن بعد پراسرار تگائی سے ملنے آ جایا کرتے تھے، اس لیے وہ چاہتا تھا ہم جلد از جلد وہاں سے روانہ ہو جائیں، مبادہ کوئی آ جائے اور ہمیں اس کے غار میں دیکھ لے۔ بودی نے مخصوص آوازوں، اشاروں اور لفظوں سے، جنہیں وہ کاغذ پر لکھتا جاتا تھا، بتایا کہ تگائی سے رخصت ہو کر ہم چانگا کی رہبری میں پورب کی طرف چل دیے اور 4-5 میل کا سفر طے کر کے گہری شام کے سمے کالے درے میں پہنچ گئے، جس کی دونوں جانب اونچی اور کالی چٹانیں سر اٹھائے کھڑی تھیں۔ کالے پہاڑوں کے درمیان وہ درہ کسی تنگ سرنگ یا گلی کی مانند گزرتا تھا۔ درہ 1 میل طویل تھا۔ چانگا نے بتایا کہ دوسری طرف روحوں کی گھاٹی ہے، جسے آسیب زدہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے کوئی شخص ادھر نہیں آتا۔ اگر تگائی نے، جو خود صدیوں کی روح کہلاتا ہے، اسے سفر کے لیے نہ کہا ہوتا، وہ بھی کالے درے کو پار کرنے اور روحوں کی گھاٹی میں قدم رکھنے کی جرت نہ کرتا۔ تموچا کے آدمی پہلے ہی دن، جب انہوں نے ہمیں گھاٹی کے چشمے پر گھیر لیا تھا، ہمارے گھوڑے اور خچر بھی پکڑ کر لے گئے تھے۔ صرف 2 خچر جو کسی طرح کھائی میں رہ گئے تھے، باقی بچے تھے۔ ہم نے ایک بڑا خیمہ، 2 چھولداریاں، کارتوسوں کے بکس اور کھدائی کے اوزار انہی 2 خچروں پر لاد لیے اور کھانے پینے کا سامان، کپڑے، کمبل وغیرہ آپس میں تقسیم کر کے خود اٹھا لیے تھے۔ کچھ غیر ضروری سامان کھائی میں چھپا دیا تھا۔ تموچا کی بستی یا پھر کھائی سے روحوں کی گھاٹی تک ہم سامان اپنی کمروں پر لادے سفر کرتے رہے تھے، اس لیے وہ سفر کافی تھکا دینے والا تھا۔ رات کو ہم اس وقت گھاٹی میں داخل ہوئے جب چاند مشرق کے ننگے اجاڑ پہاڑوں کی اوٹ سے نکل آیا تھا۔ وہ گھاٹی جو پہاڑوں کے درمیان گھری ہوئی اور روحوں کی گھاٹی کہلاتی تھی، صرف ویران اور سنسان ہی نہیں بلکہ ایک عجیب وحشت کا منظر پیش کرتی تھی۔ وہاں کچھ 2 شاخے اور ٹنڈ منڈ سوکھے درخت اپنی انوکھی حیت کے ساتھ یوں کھڑے تھے جیسے عالم برزخ میں روحیں ٹنڈ منڈ درختوں کی شکل میں گمسم کھڑی ہوں، یا وہ کسی جادو نگری کے ساکت و صامت پہرے دار تھے جن پر سحر پھونک دیا گیا اور انہوں نے 2 شاخی درختوں کی صورت اختیار کر لی تھی۔ وہاں ایک اچانک خوف محسوس ہوتا تھا، جیسے وہ ٹنڈ منڈ 2 شاخی درخت اچانک عفریتوں کی طرح چلنے پھرنے لگیں گے اور ہمیں گھیر لیں گے۔ چانگا نے بتایا، ہمارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں یہ 2 شاخے درخت صدیوں سے اسی طرح کھڑے ہیں،
اور تگائی بتاتا ہے یہ گزرے زمانوں کی روحیں ہیں اور وہ ان روحوں سے کلام کرتا ہے کیونکہ وہ خود بھی انہی میں سے ایک روح ہے جس کے سینے میں انگنت صدیوں کے بھید محفوظ ہیں۔ پہلے تو ہمارے صاحب پروفیسر ہرش، بیگم صاحبہ اور دوسرے ساتھیوں نے بھی چانگا کی باتوں کو توہم پرستی پر محمول کیا کیونکہ وہ لوگ تہذیب و تمدن سے کوسوں دور اور وحشیانہ زندگی گزار رہے تھے، اس لیے بھوت پریت، بدروحوں اور جادو وغیرہ پر یقین رکھتے تھے۔ مگر جب پروفیسر ہرش نے قریب سے ایک دوشاخے درخت کو غور سے دیکھا اور مشعل کی روشنی میں اس کے تنے کی ابری سوکھی رگوں پر مہذب شیشے سے نظر ڈالی تو مارے حیرت سے چلا اٹھے، ناصر یہ درخت ہزاروں اور شاید لاکھوں برس پرانے ہیں۔ پروفیسر کی اس اطلاع نے سب کو چونکا دیا۔ پھر صاحب اور بیگم صاحبہ بھی حیرت سے سوکھے درخت کو دیکھنے لگے اور پروفیسر نے ایک اور انکشاف کیا۔ دنیا کے ابتدائی دور میں دو شاخے درخت ہوتے تھے اور طبقات الارض کے ماہرین کہتے ہیں کہ کانوں سے جو کوئلہ ہم نکالتے اور بھٹیوں میں استعمال کرتے ہیں وہ انہی درختوں کا ہے جو لاکھوں کروڑوں برس پہلے زلزلوں سے زمین کے پیٹ میں دفن ہو گئے تھے اور جنہیں زمین کی گرمی اور دباؤ اور طویل زمانوں نے کوئلے میں تبدیل کر دیا۔ یہ ایک اور حیرت انگیز انکشاف تھا۔ روحوں کی گھاٹی میں ٹونڈ مونڈ دو شاخے درخت واقعی اپنی پراسرار خاموشی کی زبان سے گزرے زمانوں کی کہانیاں بیان کر رہے تھے اور اب ہمیں بھی ان پر اگلے وقتوں کی روحوں کا گمان ہونے لگا تھا۔ صاحب اور ان کے ساتھی اس بات پر بے حد حیران تھے کہ ہم ایک ایسی گھاٹی میں آ نکلے ہیں جو شمشانوں اور قبرستانوں کی طرح اجاڑ، ویران اور دہشت انگیز ہے۔ یہ ویرانی اور دہشت غالباً انگنت صدیوں کی خاموشی و تنہائی کا نتیجہ تھی۔ یہ معمہ کوئی بھی حل نہ کر سکا کہ پروفیسر کے بقول وہ ہزاروں یا لاکھوں برس پرانے درخت اب تک زمین کی چھاتی پر کیسے کھڑے رہے جبکہ انہیں صدیوں قبل زمین میں دفن ہو جانا چاہیے تھا۔ اسی عالم حیرت میں گھاٹی کی ایک جانب خیمہ اور چھولداریاں نصب کر کے ہم نے رات کا کھانا کھایا، یہ جان لینے کے باوجود کہ کوئی وحشی روحوں کی گھاٹی میں داخل ہونے کی جرات نہیں کر سکتا۔ ہم نے پہرے کا انتظام کیا، ایک طرف جم اور عبدل، دوسری جانب میں اور سونگا مونگا پہرا دیتے رہے، اور سچی بات تو یہ ہے اس گھاٹی میں مجھے بھی ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا اور سونگا مونگا بھی ڈرے ڈرے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ہم سچ مچ طلسم ہوشربا یا روحوں کی دنیا میں آ گئے ہوں۔ ہم نے غاروں کے شہر میں کوکی سردار جیسے قبائلی جادوگر سے مقابلہ کیا تھا، اس کی ہر چال ناکام بنا دی تھی اور اس کا بھوت گہری خندق میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ آئے تھے۔ مجھے نہ تو کوکی سردار سے خوف آیا تھا، نہ میں اس عجیب الخلقت گوریلا نما یٹی سے ہراساں ہوا تھا جسے ہم نے غاروں کے شہر میں ہلاک کر دیا تھا۔ مگر میں نہیں جانتا وہ کیسا خوف تھا جو روحوں کی گھاٹی میں ہمارے آس پاس بے آواز منڈلاتا پھر رہا تھا۔ صاحب اور بیگم صاحبہ بھی اس گھاٹی کے گہرے بھیانک سناٹے اور ہزاروں یا لاکھوں برس پرانے دو شاخے درختوں پر بے حد حیران و ششدر اور بہت دیر تک انہی کے بارے میں باتیں کرتے۔ پروفیسر ہرش آثار قدیمہ کے ماہر نیز کسی ہڈی یا پتھر کی عمر کا اندازہ لگانے میں اتھارٹی سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے دو شاخے درختوں کے متعلق جو کچھ کہا اسے محض اٹل یا قیاس آرائی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وہ درخت ماضی کے اسرار میں لپٹے ہوئے اور وہ گھاٹی جہاں ہم نے پڑاؤ ڈالا دنیا کے عجائبات میں سے ایک عجوبہ تھی جس نے دل و دماغ پر پرانے زمانوں کا انجانا خوف مسلط کر دیا تھا۔ جب آدمی کسی نامعلوم خوف میں مبتلا ہو بے حد ہوشیار اور چکنا ہو جاتا اور اپنے سائے سے بھی بدکتا ہے کہ شاید کوئی اندیکھا غیر مرئی وجود اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ میں اور سونگا مونگا اسی وحشت کا شکار ہوا کی سرسراہٹ پر بھی چونک جاتے اور اسی طرح چوکسی کرتے رہے مگر کوئی خلاف معمول واقعہ پیش نہ آیا۔ البتہ صبح کاذب کے وقت ایک سایہ کالے درے سے نکل کر چپ چاپ گھاٹی میں داخل ہوا اور میں نے فوراً پہچان لیا وہ پراسرار تگائی تھا یا پھر چانگا کی زبان میں صدیوں کی روح جو کسی روح کی مانند بے آواز چل رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا سواگت کیا اور سواگت یوں کیا کہ کمر تک اس سربستہ راز بوڑھے جادوگر کے سامنے جھک گیا۔ میں اس کی اور وہ میری زبان نہ سمجھتا تھا۔ میں نے رائفل بائیں ہاتھ میں سنبھالی اور دائیں ہاتھ سے خیمے کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ صاحب کا حکم تھا بوڑھا رات کے کسی حصے میں بھی آئے انہیں فوراً بیدار کر دیا جائے۔ صاحب میری ایک ہی آواز پر بیدار ہو گئے اور خیمے کے اندر لالٹین کی روشنی تیز ہو گئی۔ وہ خود باہر آئے مگر بوڑھا تگائی خیمے کے اندر نہیں گیا۔ اسی لمحے بیسوا بھی چھولداری سے نکل کر آ گیا۔ اسے سونگا نے جگا دیا تھا تاکہ صاحب اور بوڑھے تگائی کے درمیان بات چیت ہو سکے۔ زرد جادوگر نے بتایا میں نے اپنے غار کی تنہائی میں دھیان لگایا اور لومبارو دیوتا پر اپنے کالے علم کا جال پھینکا تاکہ دیکھوں جادو کیا کہتا ہے۔
مگر اندھیرے میں کوئی شکل نہیں ابھری۔ روحوں کو آواز دی، پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ شاید وہ گہری نیند سو گئی ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا اور میں نہیں جانتا جب تم موت کی وادی میں جاؤ گے وہاں کیا ہوگا، مگر کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا۔ اب تم اپنے کپڑے کے گھر اکھاڑ لو اور چلنے کی تیاری کرو، سفر اسی سمے ہوگا۔ پھر اس نے ٹنڈ منڈ دو شاخے درختوں کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ میں جب تک ان پرانی روحوں سے بات چیت کرتا ہوں شاید یہ کچھ بتا سکیں۔ یہ کہہ کر پراسرار بوڑھا ان سوکھے بے جان درختوں کی طرف بڑھ گیا جو صبح کاذب کے اجالے میں بھوتوں کی مانند کھڑے تھے۔ مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ بوڑھا، جس کی عمر 100 سال سے اوپر تھی اور جو اپنے بقول انگنت صدیوں سے زندہ تھا، کسی جوان آدمی کی طرح چل رہا تھا اور اس کی چال میں بڑھاپے کی کوئی علامت نہ تھی۔ مجھے وہ منظر دیکھنے کا موقع نہ مل سکا کہ پراسرار تگائی نے دو شاخے درختوں سے کس طرح کلام کیا جنہیں اس نے پرانی روحیں کہا تھا، کیونکہ صاحب کے حکم پر ہم لوگ اپنے آسامی قبائلیوں کے ساتھ خیمے اکھاڑنے، انہیں خچروں پر لادنے اور اپنا سامان سنبھالنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ صرف آدھ گھنٹے میں پارٹی تیار کھڑی تھی۔ پھر صاحب نے چانگا کو بھیجا کہ بوڑھے کو بلا لائے جو دور نکل گیا تھا۔ بوڑھا کچھ پریشان معلوم ہوتا تھا۔ آتے ہی بولا، پرانی روحیں بھی خاموش ہیں، نہ کوئی آواز ہے نہ کوئی منظر ہے، صرف خاموشی ہے، اندھیرا ہے۔ اس نے یکلخت صاحب کی طرف انگلی سیدھی کی۔ شاید تم نے کوئی جادو پھونک دیا ہے۔ معزز تگائی، میں جادوگر نہیں۔ پھر کسی روح نے مجھ سے کلام کیوں نہیں کیا؟ یہ تو میں نہیں جانتا، کیونکہ روحیں میرے پاس نہیں آتی، مگر میں انہیں بلاؤں گا آج، کل، کسی وقت، کسی دن، اور وہ ضرور مجھ سے کلام کریں گی۔ میرا ان سے بہت پرانا ناتا ہے۔ کیا تم سفر کے لیے تیار ہو؟ ہم صرف تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ یہ سن کر پراسرار تگائی مزید کچھ کہے بغیر پارٹی کے آگے آگے چل دیا۔ صاحب اور بیسوا اس کے ساتھ ساتھ چلے کہ شاید وہ کوئی گفتگو کرے، مگر اس نے گہری چپ سادھ لی تھی۔ روحوں کی کھائی سے ایک دوسرا راستہ شمال کی طرف نکلتا تھا اور وہ بھی ایک تنگ سا درہ ہی تھا۔ سپیدہ صبح نمودار ہو رہا تھا جب ہم گھاٹی سے نکل کر درے میں داخل ہوئے۔ دائیں بائیں بلند و بالا چٹانیں تھیں۔ کوئی 4-5 فرلانگ کے بعد درہ ختم ہو گیا اور تگائی کے پیچھے ہم ایک پہاڑ کی ڈھلان کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف بڑھتے رہے۔ ان پہاڑوں، ڈھلانوں، گھاٹیوں پر ایک گہرا پراسرار اور ہراساں کر دینے والا سناٹا طاری تھا جو ہمارے قدموں کی چاپوں سے ٹوٹ رہا یا زخمی ہو رہا تھا، اور یوں لگتا تھا وہ سناٹا ہزاروں لاکھوں برسوں کے بعد ٹوٹا ہے۔ اور اونچے اونچے مہر بلب پہاڑ نہ جانے کتنی صدیوں یا کتنے زمانوں کی گہری نیند سے جاگے اور اب ہمارے قدموں کی چاپ سن رہے ہیں۔ ابھی ہم 1 میل ہی آگے بڑھے ہوں گے کہ دن کا اجالا پھیل گیا، اور اس اجالے میں نیچی چوٹیوں کے درمیان مغرب کی جانب کالے اور گاڑھے دھوئیں کی لکیریں بلند ہوتی دیکھیں، جیسے وہ دھواں کسی بھٹی سے نکل رہا تھا۔ ہم سمجھ گئے کہ ادھر دیوتاؤں کے تنور کی چوٹی ہے اور دھواں اسی جوالا مکھی کے دہانے سے نکل رہا ہے۔ کالے دھوئیں کی لکیریں کوئی 3-4 میل دور مغرب کی طرف بلند ہو رہی تھیں، گویا ہم لومبارو دیوتا کے مندر کو 3-4 میل مغرب کی سمت چھوڑتے ہوئے شمال کے رخ آگے بڑھ رہے تھے۔ صاحب نے سب لوگوں کو تاکید کر دی تھی کہ پہاڑوں کے درمیان گزرنے والے راستوں اور سمتوں کا دھیان رکھیں، کیونکہ واپسی پر تگائی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا اور ہمیں ان پرپیچ راستوں پر کسی راہبر کے بغیر سفر کرنا ہوگا۔ اس لیے ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیتے اور پہاڑی ڈھلانوں اور راستوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کرتے جا رہے تھے۔ دن کی روشنی پھیل گئی، مگر سورج ہماری مشرقی جانب بلند پہاڑیوں اور چٹانوں کے پیچھے روپوش تھا۔ پہاڑی ڈھلان اور ان کے توڑے موڑے حاشیوں پر چلتے ہم اونچے اونچے کالے پہاڑوں کے پاس جا نکلے جن کا طویل سلسلہ مشرق سے مغرب کی طرف پھیلا ہوا تھا۔ وہاں سے بوڑھے تگائی نے یکلخت پچھم کا رخ کیا۔ پچھم کی طرف کوئی 2-2.5 فرلانگ کے فاصلے میں ایک ترچھی چڑھائی 20 یا 25 درجہ کے زاویہ سے اوپر جاتی تھی۔ بوڑھا تگائی اسی ترچھی چڑھائی پر ہو لیا اور اس کے پیچھے پیچھے ہم اوپر چڑھنے لگے۔ یہ ترچھی چڑھائی کوئی 3-4 فرلانگ کے بعد ایک کوہان نما چوٹی پر ختم ہوتی تھی۔ اس چوٹی تک پہنچتے پہنچتے سردی کے باوجود ہمیں پسینہ آ گیا۔ غاروں کے شہر کی طرف سفر کے دوران اگرچہ ہم مختلف پہاڑوں اور ان کے نشیب و فراز سے گزرے تھے، خطرناک بلندیوں سے گہری کھائیوں اور سرنگوں میں اترے تھے، حتیٰ کہ اس 250-300 فٹ گہری اور نیرنگے زمانہ خندق کی اونچی نیچی ترچھی پگڈنڈیوں پر بھی سفر کر چکے تھے، جسے دیکھ کر دلوں میں ہول پیدا ہوتا تھا۔ مگر 3-4 فرلانگ کی وہ ترچھی چڑھائی ایسی کٹھن تھی کہ اگر ہمیں پہاڑی راستے یا پھر موت کے حاشیے عبور کرنے کا تجربہ نہ ہوتا تو ہمارے کچھ ساتھی ضرور نیچے لڑھک گئے ہوتے۔ نئے ساتھیوں بیسوا، الیگزینڈر کوپر، اس کی بیوی ہیلن کوپر،
چاؤ اور ینگسی کی حالت کافی خراب تھی۔ کچھ لوگ انہیں سہارا دیتے رہے، مگر 100-125 سال کا بوڑھا تگائی، جو ہم سب سے ضعیف العمر تھا، کسی جگہ رکے اور دم لیے بغیر چوٹی پر پہنچ گیا۔ سب لوگ اسے حیرت پاش نظروں سے دیکھتے اور سوچتے رہے، کیا سچ مچ وہ کوئی معکوف الفطرت ہستی ہے؟ بلندی پر پہنچ کر دیکھا تو دیوتاؤں کے تنور کی دھواں اگلتی چوٹی ہمارے سامنے تھی، مگر درمیان میں ناقابل عبور اور مہیب چٹانوں اور پہاڑیوں کا سلسلہ حائل تھا۔ ہم کالی چٹانوں کے درمیان کھڑے تھے، ارد گرد پہاڑ ہی پہاڑ تھے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس بلندی سے جہاں ہم کھڑے تھے، ویسی ہی ایک ترچھی ڈھلان پچھم کے رخ نیچے اترتی تھی۔ وہ ڈھلان چڑھائی سے زیادہ مشکل تھی، کیونکہ اتار چڑھاؤ کی بانسبت ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے اور قدم قدم پر پھسلنے لڑھکنے کا خطرہ رہتا ہے۔ بوڑھے تگائی کے پیچھے پیچھے 3-4 فیرلانگ کی وہ ترچھی ڈھلان اتر کر ہم بلند عمودی چٹانوں کے تنگ سے دامن میں پہنچ گئے اور دامن کوہ کی اسی لکیر پر شمال مغرب کی طرف بڑھے۔ پہاڑوں اور چٹانوں کا وہ سلسلہ عام کوہستانی سلسلوں سے بڑا مختلف، عجیب و غریب اور ہولناک تھا۔ ہم نے پہلے کبھی اتنی عظیم اور سپاٹ عمودی بلندیاں نہیں دیکھی تھیں، جو رفیع الشان فصیلوں کی طرح اوپر ہی اوپر چلی گئی اور دلوں پر ہول طاری کر رہی تھیں۔ ہمارے آسامی قبائلی دونوں خچروں کو دشوار گزار ترچھی چڑھائی اور ڈھلان سے گزار لائے اور ہمارے پیچھے پیچھے دامن کوہ کے اس راستے پر آ رہے تھے جسے راستہ کہنا غلط ہوگا، کیونکہ وہاں کوئی راستہ تو تھا ہی نہیں، بس ایک لکیر سی تھی جو ایک طرف بلند عمودی چٹانوں اور دوسری جانب پہاڑوں کی ترچھی بلندیوں سے پیدا ہو گئی تھی۔ بوڑھا تگائی لاٹھی ٹیکتا اسی لکیر پر چلا جا رہا تھا، لیکن تھوڑی دور جا کر وہ لکیر بھی غائب ہو گئی، کیونکہ آگے اونچی اونچی چٹانوں کا ایک سلسلہ حائل تھا جو تھوڑا سا خم کھا کر عمودی چٹانوں کے پہلے سلسلے سے مل گیا تھا۔ اسی کوس نما خم کے درمیان ایک غار کا دہانہ نظر آیا، جس پر تہ در تہ دبیز جالا یوں تنا ہوا تھا کہ گزرنا تو کجا اندر جھانکنا بھی ممکن نہ تھا، کیونکہ جالے کے تہ در تہ پردوں نے نہ صرف غار کے دہانے کو پوری طرح ڈھانپ لیا، بلکہ جالوں کا سلسلہ غار کے اندر تک پھیلا تھا۔ جالوں کے وہ پردے باہم اس طرح پیوست تھے کہ ان سے روشنی کی کرن بھی نہ گزر سکتی تھی۔ گرد و غبار نے مہین تاروں کی لکیریں بند کر دی تھیں اور امتداد زمانے سے ان کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے روحوں کی گھاٹی کے 2 شاخے درختوں کی طرح وہ جالا بھی لاکھوں برس پرانا ہو۔ اگر موت کی وادی کو اسی غار سے خفیہ راستہ جاتا تھا تو پراسرار تگائی کا یہ بیان درست تھا کہ آج تک نہ تو کوئی اس راستے وادی کے اندر گیا تھا نہ کوئی باہر آیا تھا۔ پروفیسر ہرش کا خیال تھا اس جالے میں انگنت صدیوں کی دھول جمع ہے اور انگنت زمانوں سے یہ راستہ استعمال نہیں کیا گیا۔ پراسرار تگائی نے، جسے چانگا صدیوں کی روح کے نام سے یاد کرتا تھا، غار کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، یہیں سے ہے موت کی وادی کا وہ خفیہ راستہ جسے میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا اور جس سے آج تک کسی آدمی کا گزر نہیں ہوا، اور تم اسی دروازے سے اندر جاؤ گے اور میں یہیں سے لوٹ جاؤں گا۔ بوڑھا آپ سے آپ چپ ہو گیا، پھر آپ سے آپ بولا، اگر تمہیں کوئی چیز لینی ہے تو لے لو اور اگر کوئی بات کہنی ہے تو کہہ لو، کیونکہ جب تم اس غار کے اندر داخل ہو جاؤ گے، باہر کی دنیا سے تمہارا ہر واسطہ ٹوٹ جائے گا اور زندگی کے دروازے تم پر بند ہو جائیں گے۔ یہ غار ایک لمبی سرنگ کا دہانہ ہے اور سرنگ کا خاتمہ موت کی وادی میں ہوگا، جہاں موت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اگر تم موت سے ڈرتے ہو کیونکہ تمہارے ساتھ 3 عورتیں بھی ہیں تو یہیں سے میرے ساتھ لوٹ چلو۔ اگر موت سے نہیں ڈرتے تو یہ جالا کاٹ کر، جسے انگنت زمانوں کے ہاتھ بنتے رہے ہیں، سرنگ میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے ایچ پیچ سے گزرنے کے بعد تم دوسرے دہانے تک جا پہنچو گے جسے ایک چٹان نے ڈھانپ رکھا ہے۔ اس چٹان کو توڑ کر تم موت کی وادی میں داخل ہو جاؤ گے اور دیوتا سے ملو گے، مگر خچر تمہارے ساتھ سرنگ عبور نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس راستے میں ایک گہرا کنواں ہے جسے جانور پار نہیں کر سکتے۔ جو ہی بوڑھے نے بات ختم کی، صاحب نے وہ سوال کیا جو ہر کوئی کرنا چاہتا اور جس نے سب کو پریشان کر رکھا تھا۔ وہ حیران کن سوال یہ تھا، تگائی، تم کہتے ہو کوئی آدمی موت کی وادی میں داخل نہیں ہوا، نہ کوئی باہر آیا ہے۔ یہ غار دیکھ کر جس کے منہ پر صدیوں کی گردنیں جالے بن دیے ہیں، تمہارا بیان درست معلوم ہوتا ہے۔ ہماری پارٹی میں ایک ایسا ماہر آثار قدیمہ موجود ہے۔ صاحب نے پروفیسر ہرش کی طرف اشارہ کیا، جس نے تصدیق کی ہے کہ یہ جالے ہزاروں برس اور شاید لاکھوں برس پرانے ہیں، اس لیے کئی زمانوں سے کوئی آدمی اس غار میں داخل نہیں ہوا، اور یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ جو کوئی اندر جائے گا ان جالوں کو کاٹ کر ہی اندر جائے گا۔ مگر تم بتاتے ہو
سرنگ میں خچر نہیں جا سکتے کیونکہ راستے میں ایک گہرا کنواں ہے جسے جانور عبور نہیں کر سکیں گے، اور تم ایک چٹان کا پتہ بھی دے رہے ہو جس نے سرنگ کے دوسرے دہانے کو ڈھانپ رکھا ہے، تو پھر تم وہ باتیں کس طرح جانتے ہو جو دوسرا کوئی نہیں جانتا؟ پراسرار تگائی نے صاحب کا سوال بڑے غور سے سنا، کچھ سوچتا رہا، پھر بدلے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، میں موت کی وادی کے اسرار اور خفیہ راستے کو جانتا ہوں کیونکہ اس راستے پر سفر کر چکا ہوں، مگر یاد نہیں وہ سفر میں نے کب کیا تھا۔ شاید اس واقعے پر اتنے زمانے بیت چکے ہیں جن کا شمار نہیں ہو سکتا، اور جس طرح زمانوں کی دھول نے غار کے دہانے پر جالوں کے پردے تان دیے ہیں، اسی طرح ان بیتے موسموں نے میرے ذہن پر بھی پگڈنڈیوں کا جال بن دیا ہے، اور میری یادداشت ان پگڈنڈیوں میں بھٹک جاتی ہے، اس لیے میں بھروسے سے نہیں کہہ سکتا کہ اس غار اور سرنگ سے کب گزرا تھا۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے شاید وہ کوئی خواب تھا جو نہ جانے میں نے کب دیکھا۔ ہو سکتا ہے جو کچھ میں بیان کرتا ہوں وہ ایک خواب ہی ہو، میں خود بھی ایک خواب ہوں جسے کئی زمانوں کی آنکھوں نے دیکھا ہے۔ وہ لوگ جو یہاں رہتے ہیں مجھے ایک خواب ہی سمجھتے ہیں، میں ان کی پشتوں کو، ان کے باپ دادوں، پردادوں اور نگر دادوں کو جانتا تھا جس طرح آج کے لوگوں کو جانتا ہوں۔ شاید میں اس زمانے سے ہوں جب یہاں دیوتاؤں نے ظہور کیا، یا میں نے کل ہی جنم لیا ہے۔ میں خود بھی نہیں جانتا کہ کیا ہوں، کب سے ہوں اور کب تک رہوں گا۔ شاید میں اس دنیا کی ابتدا ہوں اور انتہا بھی ہوں، اور جب ختم ہو جاؤں گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، مگر اب میں تھک گیا ہوں اور مزید جینا نہیں چاہتا، مجھے اپنی موت کا انتظار ہے۔ تو یہ ہے موت کی وادی کا راستہ۔ اس نے غار کی طرف انگلی اٹھائی، اس میں داخل ہو جاؤ اور مجھے لوٹنے کی اجازت دو، میں اپنے غار میں بیٹھ کر تمہاری واپسی کا انتظار کروں گا۔ اگر تم واپس نہ آ سکے تو یہ کوئی اچنبھا نہیں ہوگا، کیونکہ اچنبھا تو صرف موت کی وادی سے تمہارا زندہ سلامت لوٹ آنا ہے۔ یہ کہہ کر پراسرار تگائی پلٹا اور لاٹھی ٹیکتا اسی لکیر پر ہو لیا جو اونچے پہاڑوں کے درمیان تقدیر کی طرح چلی گئی تھی۔ ایک موڑ کاٹ کر وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا اور ہم حیران و ششدر سے سوچنے لگے، وہ آدمی ہے یا کوئی بھٹکی ہوئی روح جس نے ایک انسانی جسم اختیار کر لیا ہے؟ عین اس وقت جب ہم تگائی کے بارے میں سوچ رہے تھے، سیاہ عمودی چٹانوں کے موڑ پر، اور وہ موڑ کوئی 250-300 فٹ کے فاصلے پر تھا، ایک بھیانک قہقہا اچانک یوں بلند ہوا جیسے موت کی گھنٹی بجتی ہے۔ وہ آواز موتھی کی طرح سرد اور خوفناک تھی جو کالے پہاڑوں سے ٹکرا کر ایک لرزہ خیز صدائے بازگشت میں ڈھل گئی اور فضا میں گونج پیدا کرتی ہماری سماعت سے ٹکرائی، گویا موت ہمارا استقبال کرنے آئی ہو۔ اس صدائے بازگشت میں گزرے زمانوں کی وحشت اور طوفانی ہواؤں کی گونج تھی جب ان کی گردش کے مدار ابھی متعین نہیں ہوئے تھے، اور وہ فضاؤں کی پنہائیوں میں آسیبوں کی مانند آوارہ بھٹکتی پھر رہی تھیں۔ بڑا ہولناک تھا وہ قہقہا، اور بڑی دہشت ناک تھی اس کی صدائے بازگشت جس نے چند ساعتوں کے لیے ہمارے جسموں پر کپ کپی سی طاری کر دی، کیونکہ تگائی کی وحشیانہ ہنسی موت کی ٹھنڈی لہر بن کر ہمارے خون میں اتر گئی تھی۔ پھر فوراً ہی وہ قہقہا ٹوٹ گیا اور اس کی صدائے بازگشت فضا میں اپنی گونج کی دہشت چھوڑ کر ڈوب گئی۔ اب وہی گونگے پہاڑوں کا سناٹا تھا، اور اس سناٹے میں ہم لوگ گمسم سے کھڑے تھے، گویا اس بھیانک قہقہے کی زبان میں پراسرار وادی کو ہمارے آنے کی خبر دی تھی۔ 2-3 ساعتیں ہم اسی طرح گمسم کھڑے رہے، پھر صاحب کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے سونگا مونگا کو طلب کیا اور حکم دیا تھا کہ وہ غار کے دہانے سے جالا کاٹ دیں۔ دونوں کوکی بھائیوں نے، جو صاحب کے اشارے پر جانیں نچھاور کر دینے پر تیار رہتے تھے، اپنی پشت پر لدا ہوا سامان اتار کے ایک طرف رکھ دیا اور بھالے لے کر غار کا جالا کاٹنے میں مصروف ہو گئے۔ ہمارا خیال تھا سونگا مونگا 2-3 منٹ کے اندر سرنگ کا دہانہ صاف کر دیں گے، لیکن یہ دیکھ کر ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ تہ در تہ جالے کے تنے ہوئے پردے کئی فٹ تک سرنگ کے اندر چلے گئے تھے، جس پر صاحب نے دونوں کوکی بھائیوں کی ہدایت کی کہ وہ اپنے منہ اور ناک کپڑے سے ڈھانپ لیں تاکہ صدیوں بلکہ زمانوں کے اس گرد سے محفوظ رہیں جس نے کثیف جالوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ کہیں کہیں تو ان جالوں پر غلیظ سیاہ لوتھڑوں کا گمان ہوتا تھا۔ سرنگ کے اندر 13-14 فٹ تک جالوں کا غبار آویزاں تھا جسے کاٹنے اور پھینکنے میں 19-20 منٹ صرف ہو گئے۔ یہ جالا جہاں اس بات کا ثبوت تھا کہ بعید زمانوں سے کوئی شخص سرنگ کے اندر نہیں گیا، وہاں صاحب اور پروفیسر ہرش اس اچنبھے پر حیرت زدہ تھے کہ اس آتش فشاں کے آس پاس، جسے وحشی دیوتاؤں کا تنور کہتے تھے، لاکھوں برس پرانے آثار مل رہے تھے۔
روحوں کی گھاٹی کا پرحال سناٹا، اور اس گھاٹی میں عجیب الحیت دو شاخے درختوں کی دریافت بے حد سنسنی خیز تھی، کیونکہ پروفیسر یہ بات بار بار دہرا رہے تھے کہ ماہرین طبقات الارض کے نزدیک ایسے درخت دنیا کے قدیم ترین دور میں پائے جاتے تھے جب ابھی انسان کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ پراسرار تگائی ہمیں ایسی چڑھائیوں اور ڈھلانوں سے لے کر دہانے تک پہنچا تھا جو آج تک انسانی قدموں سے ناآشنا تھیں۔ پھر سرنگ میں 13-14 فٹ تک کثیف جالوں کا سلسلہ تو اور بھی حیرت انگیز تھا، اور ان ساری حیرتوں سے بڑھ کر بوڑھے تگائی کا وجود سراپے اسرار بلکہ 100 عجوبوں کا ایک عجوبہ تھا، جس نے لومبارو کے مسکن یا موت کی وادی کے متعلق اور اپنے بارے میں بڑی ناقابل یقین اور خوفناک باتیں کی تھیں۔ حقیقت یہ تھی کہ ان باتوں نے اگر سب کو ہراساں نہیں کیا تھا تو حیران و پریشان ضرور کر دیا تھا، اور ہم سوچ رہے تھے کہ کوئی ہولناک واقعہ ضرور پیش آنے والا ہے۔ سونگا مونگا نے سرنگ سے تمام جالے اتار پھینکے، اور صاحب اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ تاریک سرنگ میں جو نہ جانے کب سے روشنی اور ہوا سے محروم تھی، تازہ ہوا بھر جائے تو اس میں داخل ہوں۔ یہ پریشانی بھی تھی کہ خچر سرنگ کے اس پار نہیں جا سکتے، کیونکہ تگائی کے بقول راستے میں ایک گہرا کنواں تھا، جبکہ پروفیسر ہرش کا خیال تھا کہ لومبارو سے نمٹنے کے بعد موت کی وادی میں کچھ دن کیمپ لگایا جائے اور اس پراسرار جگہ کا تحقیقاتی سروے کیا جائے جہاں ہزاروں لاکھوں برس سے کوئی انسان داخل ہی نہیں ہو سکا۔ اس مقصد کے لیے وہ خیمہ، چھولداریاں اور کھدائی کا سامان ساتھ لے جانا چاہتے تھے جو خچروں پر لادا گیا تھا۔ کوئی آدھ گھنٹے میں ہلکا سا ناشتہ کرنے کے بعد غار میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا گیا۔ سرنگ قدرتی کہیں اونچی، کہیں سے نیچی، کہیں سے کھلی، کہیں سے تنگ تھی، پھر بھی اس میں خچر چل سکتے تھے۔ صاحب نے فیصلہ کیا جہاں تک جا سکتے ہیں ہم خچر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے سرنگ میں کوئی کنواں نہ ہو، اور اگر ہوا تو کوئی کھڈ وغیرہ ہوگا جسے عبور کرنے کی شاید کوئی ترکیب بھی سوچی جا سکے۔ سرنگ گرد و غبار سے اٹی پڑی تھی، اگرچہ تازہ ہوا اندر داخل ہو چکی تھی، پھر بھی کچھ دور جا کر گھٹن محسوس ہونے لگی۔ اس کا رخ شمال مشرق کی جانب تھا۔ سونگا مونگا بھالے سنبھالے آگے آگے، میں اور جم رائفلیں اٹھائے ان کے پیچھے پیچھے۔ ہمارے عقب میں صاحب، بیگم صاحبہ اور دوسرے ساتھی تھے، سنتھالی اور کوہلی مزدور، دونوں خچروں کے ساتھ آخر میں تھے۔ اس سفر میں ہمارے سنتھالی اور کوہلی ساتھی بالکل شیر و شکر ہو گئے تھے، حالانکہ آسام کے ان دونوں سرحدی قبیلوں کے درمیان بڑی پرانی دشمنی پائی جاتی ہے۔ سرنگ میں اندھیرا تھا اور ہم نے مشلیں روشن کر لی تھیں جن کی روشنی میں سب کچھ دیکھ سکتے تھے۔ ہمارے پاس 2-3 بڑی ٹارچیں اور کثیر تعداد میں سیل بھی موجود تھے، مگر انہیں ضرورت کے وقت ہی استعمال کیا جاتا تھا۔ اندیشہ تھا شاید سرنگ میں سانپ یا چمگادڑوں سے سامنا ہو جائے۔ پرانے غاروں اور تاریک سرنگوں میں یہی 2 خطرے لاحق ہوتے ہیں، مگر ان میں سے کوئی خطرہ پیش نہ آیا۔ سرنگ کے اندر بھی ایک عجیب سی وحشت کا احساس ہوتا تھا، اور ایسی ویرانی تھی کہ شاید سانپ اور چمگادڑ بھی کسی نامعلوم خوف سے وہاں بسیرا لینے پر آمادہ نہ ہوئے تھے۔ ہم پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے آگے بڑھتے رہے۔ اچانک سونگا مونگا ٹھٹک گئے، جیسے انہوں نے کوئی بھیانک خطرہ دیکھ لیا ہو۔ ان کے چہروں پر حیرت و پریشانی کے سائے امڈ آئے اور آنکھوں سے مایوسی جھانکنے لگی۔ وہ جس خطرے کو دیکھ کر ٹھٹکے اور پریشان ہو گئے وہ دراصل ایک کنواں تھا جسے عبور کیے بغیر ہم آگے نہ بڑھ سکتے تھے، اور اسے عبور کرنا ہی مشکل تھا۔ صاحب کا خیال تھا سرنگ میں کنواں کہاں ہوگا، کوئی کھڈ یا گڑھا ہوگا جسے کسی نہ کسی طرح عبور کر لیا جائے گا۔ لیکن پراسرار تگائی نے جو کچھ کہا تھا وہ درست ثابت ہوا، کیونکہ کنویں کا دہانہ 8-9 فٹ تک کھلا اور پہلی نظر میں اس کی گہرائی کا اندازہ لگانا بھی مشکل تھا۔ صاحب نے اس کے کنارے پر بیٹھ کر ٹارچ کی روشنی اندر پھینکی تو پتہ چلا وہ 70-80 فٹ سے کم گہرا نہیں۔ اسے پھلانگ کر پار کرنا مشکل ہی نہیں، خطرناک بھی تھا۔ عورتیں تو کسی صورت اسے پھلانگ نہ سکتی تھیں۔ جن پہاڑوں اور بلند و بالا چٹانوں کے درمیان سے گزر کر ہم سرنگ کے دہانے تک پہنچے، ان پر درخت نہیں تھے کہ فوری طور سے انہیں کاٹ کر کنواں عبور کرنے کے لیے پل بنا لیا جاتا۔ اب ایک ہی ترکیب تھی کہ بھالوں کے بانس ایک دوسرے سے باندھ کر ان سے پل کا کام لیا جاتا۔ ہمارے قبائلی ساتھیوں کے پاس متعدد بھالے تھے، کچھ بھالے وحشیوں سے بھی چھینے تھے، مگر ان کے بانس 5-6 فٹ سے زیادہ طویل نہ تھے۔ مضبوط ڈور کے متعدد گچھے موجود تھے جن کی مجموعی لمبائی کئی 100 گز تھی۔ چنانچہ پہلے ہم نے 2-2 بھالے اس طرح باندھے کہ ان کی لمبائی 10-10 فٹ ہو جائے، پھر سب بھالوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پیوست کر کے مضبوط ڈور سے جکڑ دیا گیا۔
اس طرح بانسوں کا پل تیار ہوا جسے کنویں کے دہانے پر رکھا گیا. پھر باری باری سب لوگ ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چلتے کنواں عبور کر کے دوسری طرف پہنچ گئے. خچر سرنگ میں چھوڑ دیے گئے. البتہ خیمے، چھولداریاں اور کھدائی کا سامان ایک ایک کر کے پار کیا گیا. تگائی نے ٹھیک کہا تھا کہ خچر کنواں عبور نہیں کر سکیں گے. اس کشمکش میں دن کے 3 بج گئے. کنواں عبور کرنے کے بعد ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا اور بھاری سامان کو سمیٹتے اٹھاتے سرنگ کے دہانے کی طرف بڑھے جو قریب ہی تھا. لیکن وہ دہانہ بند پڑا تھا کیونکہ باہر سے ایک چٹان کی کگار اس طرح زمین بوس ہو رہی تھی کہ دہانہ پتلی سی جھیری میں تبدیل ہو گیا تھا. جھیری بھی صدیوں کے گرد و غبار سے بند ہو گئی تھی. ہم نے مٹی نکال دی تو 4-5 انچ چوڑی جھیری سے موت کی وادی کی ہوا سرنگ میں داخل ہوئی. بڑی تیز اور سنسناتی ہوئی ہوا تھی. اب ہمیں چٹان کی زمین بوس کنگنی کو توڑ کر لومبارو کے مسکن یا جیسا بوڑھے تگائی نے کہا تھا موت کی وادی میں داخل ہونا تھا. کھدائی کرنے والے قبائلی مزدوروں نے کدالیں اٹھائیں اور چٹان کی کنگنی پر ضربیں لگانے لگے. کگار کافی موٹی تھی اور اسے توڑنا آسان نہیں تھا، مگر 2 گھنٹے کی لگاتار محنت کے بعد وہ کنگنی کا کونا توڑنے میں کامیاب ہو گئے. 1.5 گھنٹے تک مزید محنت پر کنارے کا اتنا حصہ ٹوٹ گیا کہ ایک آدمی بآسانی گزر سکتا تھا. مگر جب کنگنی کا کنارہ ٹوٹا اور راستہ نکلا، رات ہو گئی تھی اور پچھلی راتوں کا چاند ابھی طلوع نہیں ہوا تھا. کنارہ ٹوٹتے ہی تیز سنسناتی ہوا سرنگ میں داخل ہونے لگی. اس شگاف سے موت کی وادی میں جھانک کر دیکھا تو دہشت ناک اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا. مگر اس اندھیرے میں بھی دیوتاؤں کے تنور کی دھواں اگلتی چوٹی کو ضرور دیکھ لیا جو سرنگ سے صرف نصف میل مغرب میں تھی. گویا ہم لومبارو مندر کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے. پروفیسر ہرش کا خیال تھا سرنگ سے نکل کر موت کی وادی میں پڑاؤ ڈال دیا جائے، مگر صاحب کہنے لگے نہ جانے وادی میں حالات کی صورت کیا ہو جہاں آج تک کسی آدمی کا گزر نہیں ہوا، اس لیے رات ہم سرنگ ہی میں بسر کریں گے اور کل دن کی روشنی میں وادی کے اندر داخل ہوں گے. یہ خطرہ بھی تھا کہ اگر درندہ کہیں آس پاس ہوا اور اس نے ہمیں دیکھ لیا یا ہماری بو سونگھ لی تو اندھیرے ہی میں ہم پر جھپٹ پڑے گا اور اس حالت میں اسے گزند پہنچانے کی بجائے شاید ہمیں کوئی نقصان اٹھانا پڑے. ایک عظیم الجثہ درندے کا مقابلہ کرنے کے لیے جیسے بوڑھے لاما بنجن اور سردار زولائی نے اس کا حلیہ بیان کیا تھا، سرنگ ہمارے لیے ایک بہترین پناہ گاہ تھی، کیونکہ درندہ یا دیوتا یا جو کچھ بھی وہ تھا سرنگ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا. رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم نے سرنگ ہی میں اپنے سفری بستر کھول لیے. وہاں وحشیوں کے حملے کا خطرہ نہیں تھا، نہ یہ ڈر تھا کہ عظیم الجثہ جانور شگاف کے اندر گھس آئے گا. سرنگ میں ہم ہر طرح محفوظ اور اطمینان سے رات بسر کر سکتے تھے. پھر بھی صاحب کسی احتیاط سے غافل نہ تھے، چنانچہ اس رات 2 پانکھوں اور 2 سنتھالیوں کو باری باری پہرے کے لیے مقرر کیا گیا. صاحب، سردار زولائی، عبدل، سونگا مونگا مجھے اور جم کو مکمل آرام دلانا اور دوسرے دن تازہ دم دیکھنا چاہتے تھے. سفر کے دوران ہم لوگ اکثر پہرے پر رہے تھے، مگر وہ ہمارے آرام کی رات تھی اور سرنگ میں ہر خطرے سے محفوظ ہونے کے باوجود بڑی بھیانک اور وحشت انگیز تھی وہ رات. اس روز ہم کٹھن پہاڑی چڑھائیاں اور ڈھلانے عبور کرنے اور سرنگ کے دہانے پر جھکی کگار کو توڑنے میں مصروف رہے، جس سے ہمارے جسم تھکن سے چور تھے. چاہیے تو یہ تھا مارے تھکاوٹ کے بے سدھ ہو کر سو جاتے، مگر کسی کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی. مشعلوں کی روشنی میں کنویں کی اس جانب دونوں خچر بھی حیرت کی نظروں سے ہمیں دیکھ رہے تھے اور ہماری پریشانی تو ایک دوسرے سے پوشیدہ نہیں تھی. غالباً ذہنوں پر یہ احساس غالب تھا کہ ہم موت کی وادی تک آ پہنچے اور ایک ہولناک خطرے سے دوچار ہونے والے ہیں، یا پھر اس خیال سے نیند نہیں آ رہی تھی کہ ہم ایسی جگہ آ گئے ہیں جہاں ابتدائی آفرینش سے کسی انسان کا گزر نہیں ہوا، اور یہی خیال ہمارے ذہنوں اور دلوں پر خطرے کی دستک دے رہا تھا. حالات لاکھوں یا کروڑوں برس قبل کی وحشت اور دہشت کا منظر پیش کر رہے تھے. اس وحشت کے بعض مظاہر 2 شاخے درختوں کی صورت ہم پیچھے چھوڑ آئے تھے، اور اب فلک بوس کالی چٹانوں کے اندر اس سرنگ میں جو قدرت کی صناعی کا ایک حیرت انگیز نمونہ تھی، گزرے زمانوں کی پراسرار دہشت سے دوچار تھے. پارٹی میں اکثر لوگ مہذب اور تعلیم یافتہ تھے جن کے متعلق ضعیف الاعتقادی یا کسی توہم پرستی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن تقدیر پارٹی کو ایسی جگہ لے آئی تھی جہاں تہذیب اور علم کی کوئی وقت نہ تھی، اور ایک نامعلوم خوف نے جس کا کوئی نام نہیں تھا سب کو گھیر لیا تھا. ہر کوئی اپنے دل میں خطرے کی دھڑکن سن رہا تھا اور ایک پراسرار ڈر بدروحوں کی طرح ہمارے آس پاس چکر کاٹ رہا تھا. پروفیسر ہرش کا یہ انکشاف بے حد سنسنی خیز تھا.
کہ ہم لاکھوں کروڑوں برس قبل کی دنیا میں پہنچ گئے اور موت کی وادی میں درندے کے علاوہ کچھ اور خطرات بھی پیش آ سکتے ہیں۔ یہ انکشاف ایک ٹھنڈی لہر بن کر جسموں میں اتر گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی پراسرار تگائی کی ذات ہماری حیرتوں میں کچھ اور اضافہ کر رہی تھی۔ بوڑھا جادوگر گزرے زمانوں کی بات کچھ اس طرح کرتا تھا جیسے خود بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتا زمانۂ حال تک پہنچا ہو۔ بستر پر نیم دراز مورنگ نے اچانک صاحب سے سوال کر دیا، کیا کوئی آدمی ہزاروں لاکھوں برس جی سکتا ہے؟ سرنگ میں صاحب کی ہنسی دور تک گونجتی چلی گئی۔ وہ سمجھ گئے تھے مورنگ تگائی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، آدمی نہ اگلے وقتوں میں ہزاروں یا سینکڑوں برس جیتا تھا، نہ آج کل جیتا ہے۔ اس کی طبعی عمر تھوڑی ہے، بہت کم لوگ 1 صدی کے اوپر جاتے ہیں۔ پھر تگائی کیوں کہتا ہے کہ وہ انگنت زمانوں سے جی رہا ہے؟ شاید اس وقت سے جب دنیا کی ابتدا ہوئی تھی۔ میرے خیال میں اس کی عمر 125 سال سے زیادہ نہیں، مگر وہ وحشیوں کے دادوں، پڑدادوں، نگر دادوں تک سے واقف ہے۔ ہر ذہین آدمی اپنے خاندان یا قبیلے کے بزرگوں سے واقف ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو کئی پشتوں تک نسب نامے یاد رکھتے ہیں۔ ہندوستان میں بھاٹ، برہمن یہ کام پیشے کے طور پر کرتے اور شادی بیاہ کے موقع پر لوگوں کے خاندانی شجرے بیان کر کے انعام لیتے ہیں۔ پھر آپ سرنگ کے بارے میں تگائی کی باتوں کو کیا کہیں گے؟ خود آپ نے پوچھا تھا کہ جب کوئی آدمی انگنت زمانوں سے سرنگ میں داخل ہی نہیں ہوا تو وہ ایسی باتیں کیوں کر جانتا ہے جو دوسرے نہیں جانتے؟ بے شک میں نے یہ سوال تگائی سے کیا تھا، مگر اس نے سیدھا اور صاف جواب نہیں دیا، بلکہ اپنے وجود کو ایک خواب قرار دینے لگا جسے کئی زمانوں کی آنکھ نے دیکھا ہے۔ جادوگر یا عامل اپنے آپ کو پراسرار ظاہر کرنے کے لیے بعض باتوں پر حکمت کا پردہ ڈال دیتے ہیں۔ ممکن ہے سرنگ کے بارے میں معلومات اس نے اپنے باپ دادا سے اور انہوں نے اپنے باپ دادا سے حاصل کی ہوں۔ ہمارے ہاں بھی بعض صدری نسخے سینہ بہ سینہ چلتے ہیں۔ پھر وہ کالے علم کا ماہر ہے اور جن باتوں کو خواب قرار دیتا ہے شاید وہ اس کے علم کی شعبدہ کاری ہو، مگر یہ بات طبیعیات کے خلاف ہے کہ کوئی شخص ہزاروں لاکھوں برس زندہ رہ سکے۔ ان باتوں کو سب لوگوں نے بڑی توجہ سے سنا اور اب تگائی کے متعلق کسی اور پہلو سے سوچنے لگے۔ لیکن مورنگ نے ایک اور سوال اٹھایا۔ کہتے ہیں اگلے وقتوں میں آدمی کی عمریں بڑی طویل ہوتی تھیں اور وہ کئی 100 سال زندہ رہتا تھا۔ اس کے برعکس ہماری سائنس اور تحقیق یہ کہتی ہے کہ قدیم زمانوں میں لوگوں کی عمریں نسبتاً کم ہوتی تھیں، اور ان زمانوں کے طبعی حالات بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں، کیونکہ قبل از تاریخ کا آدمی مختلف حوادث اور آفات سے دوچار ہوتا تھا اور اسے اپنے ذاتی تحفظ اور علاج وغیرہ کی سہولتیں بھی حاصل نہ تھیں۔ پروفیسر ہرش نے صاحب کی تائید کی اور بتایا کہ شروع میں آدمی نہ صرف جانوروں کی سی زندگی بسر کرتا بلکہ موت اسے بہت جلد گھسیٹ کر لے جاتی تھی۔ چنانچہ بعض علاقوں سے دریافت ہونے والے ڈھانچوں اور کھوپڑیوں سے قدیم آدمی کی اوسط عمر کا اندازہ 40 سے 60 برس تک لگایا گیا ہے۔ مسز اسٹیلا سونیا جو ساری گفتگو توجہ سے سنتی رہی تھی اچانک بولی، بائبل میں آدم کی عمر 930 برس اور نوح کی عمر 950 برس بیان کی گئی ہے۔ اس مذہبی حوالے نے ایک نئی سنسنی پیدا کر دی اور صاحب کہنے لگے، الہامی کتابوں کی بہت سی باتیں استعاروں میں بیان کی جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آدم کی اور نوح کی جو عمریں بیان کی گئی ہیں ان سے دونوں کا عہد یا زمانہ مراد ہو، یعنی وہ مدت جن میں ان کی تعلیم رائج رہی، ورنہ اتنی طویل عمروں کے باوجود ان کی اولاد محدود نہ ہوتی۔ بائبل آدم کے 3 بیٹوں حابیل، قابیل اور شیس کا ذکر کرتی ہے، اور نوح کے بھی 3 ہی بیٹے بیان کیے گئے ہیں، سام، حام، یافس۔ اگر ہم ان کی طویل عمروں کو ان کے عہد سمجھ لیں تو عمروں کا غیر طبعی ابہام دور ہو جاتا ہے۔ پھر صاحب نے بتایا، دنیا کے مختلف ادوار میں زمین مختلف حالتوں سے گزری ہے اور زندگی کی مختلف شکلوں میں پروان چڑھی ہے، مگر کائنات کی بنیاد طبعی عوامل پر ہے۔ ایک عمل دوسرے طبعی عمل کا سبب بنتا ہے۔ موت بھی زندگی کا ایک طبعی عمل ہے جو بچپن سے بڑھاپے کی طرف سفر کرتی ہے۔ یہ عمل انسانوں، حیوانوں اور کائنات کی ہر مخلوق اور ہر چیز میں جاری ہے۔ انسان بہرحال دودھ دینے والے حیوانوں کی برادری سے تعلق رکھتا ہے۔ صرف علم اور شعور کی روشنی یا تہذیب اسے حیوانوں سے ممتاز کرتی اور انسانیت کے دائرے میں لاتی ہے۔ اس لیے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان ایک مہذب حیوان ہے جسے تہذیب کے پنجرے میں بند کر دیا گیا۔ علم، شعور اور تہذیب کے اصولوں سے اشرف المخلوقات بناتے ہیں۔ اس لیے انسان کو کسی جانور یا درندے کی بھینٹ چڑھانا اس کی توہین ہے، اور ہم اسی لعنتی رسم کو ختم کرنے کے لیے جوکھوں سے گزر رہے ہیں۔ اس وادی میں جہاں ہم کل قدم رکھیں گے بہت سے خطرات پیش آ سکتے ہیں،
کیونکہ نہیں جانتے کہ وہاں کیا ہوگا، مگر اس دنیا میں انسان اعلیٰ مقصد خطروں سے کھیل کر ہی حاصل کرتا رہا ہے۔ صاحب کی باتوں نے پراسرار اندیشوں اور خطروں کی فضا اور خوف و ہراس کی اضطراری کیفیت کچھ کم کر دی، اور ہر کوئی اپنے مقصد کی عظمت کے بارے میں سوچنے لگا۔ ذہنوں سے ہراس دور ہوتے ہی نیند نے اپنا عمل شروع کر دیا اور سب لوگ سو گئے۔